بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں موجود ہیں اس وقت غامدی صاحب کے مکتب میں، جیسا کہ کلرز کیا تھا۔ اب کچھ دن انشاءاللہ گھر سے غامدی صاحب کی اسٹڈی سے ہم حاضر ہوں گے۔ غامدی صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمیں وقت دیں اور وہ اعتراضات، وہ سوالات، وہ فکری مغالطے اور نئے مقدمات جو غامدی صاحب کے اوپر لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کا تفصیل سے جواب ہم غامدی صاحب سے لیں۔ کل ہم نے بہت تفصیل سے ایک موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ آج میری خواہش ہے کہ غامدی صاحب سے ان 23 اعتراضات پر ایک مفصل تفصیلی جواب لیا جائے، جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ جب بھی کبھی غامدی صاحب کی کوئی رائے پوسٹ ہوتی ہے تو لوگ نیچے ایک اعتراضات کی فہرست لگا دیتے ہیں، اور عام طور پہ جاتا ہے یہ غامدیت قائد ہیں اور اس طرح کے گمراہ کن نظریات ہیں۔ وہ 23 چیزیں کیا ہیں، ان پر غامدی صاحب کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جن سے امت سے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر سامنے آتا ہے، تو غامدی صاحب ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم وہ اعتراض غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک دفعہ پھر شروع کرتا ہوں میں اس جو فہرست ہے قرارداد جرم آپ کے خلاف عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے ویسے تو بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی جب ان کو دیکھتا ہے ان 23 چیزوں کو ایک دم سے، تو ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی کچھ مختلف باتیں ہیں جو یہاں پہ زیر بحث آ رہی ہیں، اور اگر فکر کا یہ عالم ہے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا۔ تو ایک ایک کر کے میں ان سوالات کا جواب آپ سے لیتا ہوں۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ہم سب جب بھی کسی مذہبی عالم کو، میں انہی سوالات میں سے پہلے چھوٹے سوالات کو لے لیتا ہوں اور پھر جو فکری سوالات ہیں بڑے ان پہ آتا ہوں۔ علماء ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حیت، خاص لباس، ایک داڑھی، ایک خاص قسم کی جامہ زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے، اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، لیکن آپ داڑھی کو سنت نہیں مانتے۔ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ یہ سوالات اس طرح میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب شعور تو نہ یہ صورتحال تھی کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے بہرحال کسی مدرسے میں تعلیم پانے کا موقع ملا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، اب مجھے دین ہی کی بات کرنی ہے۔ میرا پس منظر یہ تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گرامی قدر والد ایک صوفی بزرگ تھے۔ میں نے ابتدا میں وہی چیزیں پڑھیں جو بالعموم تصوف کی تعبیر کو بیان کرتی ہیں، وہی شاعری، وہی ادب، وہی رومی، وہی عطار، وہی ثنائی، انہی چیزوں میں میری پرورش ہوئی۔ میرے سامنے مذہب جب میں شعور کی عمر کو پہنچا تو ایک چیلنج کے طور پر آیا۔ میں جو کچھ مانتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جس قوم میں پیدا ہوا ہوں کیا اس کے نظریات کی کوئی وقت ہے؟ یہ جو چیزیں مجھ سے مذہبی اعتقاد سے منوائی جاتی ہیں یہ اپنے پیچھے کوئی استدلال رکھتی ہیں؟ تو میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع بنا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علماء ہیں، لوگ جائیں ان سے استفادہ کریں، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو اصل میں اپنے طالب علمانہ سفر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہے، یعنی مجھے دین کو سمجھنا ہے۔ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میرے لیے تیار کی جائے گی۔ اگر کوئی اس کائنات کا پروردگار ہے تو مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے دین سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے، نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے جتنے سوالات اس وقت تھے ان میں سے ایک ایک کو میں نے موضوع بنایا، ان کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں جو کچھ ماضی میں کہا گیا تھا یہ صحیح کی کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں بچپن ہی سے عربی زبان سے واقف تھا، میں فارسی زبان سے بھی واقف تھا۔ مسلمانوں کا جو کچھ علم ہے اس علم تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو دلائل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جاننے کی صحیح کی ہے کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، اگر کسی چیز کو دین کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت کو متعین کروں۔ چنانچہ یہ جو داڑھی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا دین کی حیثیت سے یہ چیز فی الواقع بیان کی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے؟ کیا روایتوں میں اس کا ذکر اس اعتبار سے ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب غور کیا جائے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ ایک رائج چیز ہے، چلی آ رہی ہے، سب لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ تو آدمی یہ اختیار کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ اختیار کر لے، لیکن میں اپنے پس منظر کے لحاظ سے مجبور تھا کہ جس چیز کو میں دین کہہ رہا ہوں مجھے پہلے متعین طور پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع دین ہے۔
تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا، قرآن مجید کو دیکھا، سنت کو دیکھا، روایات کے ذخیرے کو دیکھا، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے تو اس سے بالکل الٹا مدعا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی، ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی، متکلم کا منشا بالکل اور تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخذ کر لیا، ٹھیک، درا حال ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایک فرق پہلے واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے۔ یہی دنیا کے سارے مذہبی لٹریچر میں قرآن کا امتیاز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے۔ پھر یہ کہ وہ منتشر جملوں کی صورت میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے بولے اور ان کو لوگوں نے آگے روایت کر دیا۔ وہ ایک مرتب اور منظم کتاب ہے، کتاب کی حیثیت سے نازل کی گئی ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے وہ ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ جملوں کی کس تعلیف میں آئے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کہاں پہنچی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں تحقیق کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ روایات یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا، سنا، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ آگے جا کے بیان کر دیا۔ روایات یہ ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغامبر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا۔ ٹھیک، کوئی بات سنی، کوئی چیز دیکھی، اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داڑھی کا کہیں ذکر داڑھی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بڑی ستم دریفی کی بات ہوگی نا کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جب بیان کیا جاتا ہے اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کیوں لازم کیا گیا ہے، یہ لازم ہے، یہ مستحب ہے، یہ مطلوب ہے، کیا چیز ہے۔ دین جب بھی بیان کیا جائے گا اس طرح بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سنت کو دیکھتے ہیں، سنت کیا ہے؟ دین کی حیثیت سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اپنی امت میں جاری کر دی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا تمام انبیاء کے ہاں رہی ہے، یعنی یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی روایت ہے۔ ٹھیک، اور یہی روایت بعد میں، معاف کیجیے، انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی جاری رہی۔ یہی روایت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آئی، اور پھر اس کو قرآن مجید نے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی قرار دیا۔ یہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی روایت ہے جس کی تجدید کر کے، جس کی اصلاح کر کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اضافہ ضروری تھا تو وہ کیا اور اس کو جاری کر دیا۔ یہ سنت ہے، یہ دین سے پہلے کا علم ہے، یہ قرآن مجید سے مقدم ہے، یعنی قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، اس کی ابتدا پہلے شروع ہو گئی۔ یہ چیز پہلے سے موجود تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، اسی طرح سے حج عمرہ یہ ایک روایت کی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کی حیثیت سے جاری تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کیا ان میں یہ چیز موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک بات کی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ روایات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں میں یا آپ کے کسی عمل کو دیکھ کر کسی نے کوئی بات بیان کی ہے، تو یہ ساری بات اسی ذیل میں بیان ہوئی ہے جہاں ہوئی ہے۔ جب وہ بات بیان ہوئی ہے تو سیاق سباق کیا ہے، بات کس موقع پر کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، اسے متعین کیا جائے گا نا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ، تو اس جملے کا مدعا کیا ہے، متکلم کے پیش نظر کیا بات ہے، یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوئی کہ در حقیقت آپ ایک حیت یا ایک وضع پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چونکہ پیغمبروں کی ہدایت میں یہ چیز کہ نہ آپ کے باطن میں تکبر کا کوئی شائبہ ہو، نہ آپ کی چال ڈھال میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے رہن سہن کے طریقوں میں کوئی متکبرانہ چیز در آئے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے مظاہر پر تنقید کیا، قرآن نے بھی کی ہے، یعنی آدمی چلے کیسے، بولے کیسے۔ آپ دیکھیے قرآن نے بتایا کہ اپنی آواز کا خیال رکھو، اپنی چال ڈھال کا خیال رکھو، جب تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس میں دیکھو تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا اسلوب گفتگو متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وضع قطع سامنے آتی ہے
کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی مونچھیں بہت بڑھا لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں. یہ اوباشوں کی سی وضاحت ہے. آج بھی ہے، آج بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو جو پوری بات تھی وہ یہ کہی، یعنی داڑھی تو لوگ رکھتے تھے، ایک عام رواج تھا، اسی طرح مونچھیں بھی رکھتے تھے. اب اس میں جو چیز باعث تنقید بن گئی وہ مخصوص وضع تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضع پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ بھائی مونچھیں پست ہونی چاہیے، داڑھی کو بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو، داڑھی بڑھا لو، مونچھیں پست کرو. یعنی مخاطب جس وضع کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کی غلطی آپ نے واضح کی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بال بکھرائے ہوئے سامنے آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں تو بنا کر رکھو، سنوار کر رکھو. اس میں کسی چیز کے وجود پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے جب یہ بات سمجھی اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ گیا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ دین کے پورے کانٹینٹ کا جب میں نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ دین کا مقصد کیا ہے، تزکیہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کے تحت کہ وہ اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، یہ معیار بنایا ہے کہ میں نفوس زکیہ کو، پاکیزہ نفوس کو انتخاب کروں گا. تو پاکیزگی کو سامنے رکھ کر دین میں تمام احکام دیے گئے. میں نے یہ دیکھا کہ وہ احکام 3 طرح کے ہیں عبادات سے الگ. وہ کیا ہیں؟ یعنی بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت، جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، وہاں پر یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ طیبات کھائے جائیں گے، خبائث سے اجتناب کیا جائے گا. ٹھیک. اور اسی طرح سے اخلاقیات میں آپ معروف کو اپنائیں گے، منکر سے اجتناب کریں گے. تو گویا اخلاق کی وجود کی طہارت، اس کو پاکیزہ بنانا یہ چیز ہے. اب یہ جب دین کا پورا کانٹینٹ ہے تو اس کے اندر کوئی چیز آگے بیٹھے گی تو وہ دین قرار پائے گی. تو تکبر ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی نجاست ہے جس سے میرے باطن کو بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہر کو بھی. تو پیغمبر یہ کریں گے کہ اگر کسی کی وضاقتہ میں، کسی کے لباس میں، کسی کے رہن سہن میں اس تکبر کا ظہور ہو رہا ہے تو اس پہ تنقید کریں. تو یہ ریلیشن بھی اس کے ساتھ واضح ہو گیا، یعنی یہ تعلق واضح ہو گیا. یہ دین کے کس حکم کو بیان کس حکم کو بیان کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اخلاقی طہارت کے لیے ضروری چیزیں رکھی ہیں ان میں بہت بڑی چیز ہے یہ. آپ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے. اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی مستکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو تکبر ہے، یہ سرکشی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اپنی انا کی پرستش، یہ انسان کی وضاقتہ میں، زبان میں، اسلوب میں، بات میں، ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہے. بالکل. تو اسی کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو یہاں اب اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ جو بات کہی گئی تھی میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بات اس میں تھی کیا. صحیح. اور یہ حدیث میں ناگزیر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کو لیا اور بس بیان کر دیا. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ لوگوں نے سن کر بیان کیے ہیں. بالعموم وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں. یعنی ایک پوری بات کا ایک حصہ ایک جگہ رہ جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ رہ جاتا ہے. یہ پوری بات ہے کیا در حقیقت؟ اس کے بعد آپ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو اگر آپ ساری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک وضاقتہ ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے. اس میں الگ سے کوئی حکم دینا پیش نظر ہی نہیں ہے. اب یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے. اس تحقیق کے لیے میں دلائل دے سکتا ہوں، یعنی یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. دین کی حیثیت سے جو چیز بھی ہوگی، یا وہ بدن کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ خور و نوش کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ اخلاق کی طہارت کو بیان کرے گی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات جن جملوں میں کہی گئی ہے ان میں پوری بات یہ ہے، یعنی ایک چیز سے روکا گیا ہے، ایک چیز کی طرف اس بات کے انداز میں توجہ دلائی گئی ہے، لیکن دونوں کا مجموعی تناظر اگر سامنے ہو تو اس سے وہ وضاقتہ ہے جس کی اصلاح مقصود ہے. یہ فہم ہے روایت کا. اس فہم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اختلاف کیجئے، اور اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک نظر اہل علم کے اس معاملے میں اختلافات پر بھی ڈال لیجئے. مثلا شوافی کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، مثلا مالکیہ کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں علماء نے اس کو جو حیثیت دے دی ہے وہ باقی فقہا کے آپ کو نظر نہیں آتی. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ نے داڑھی منڈوا لی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اچھی بات ہی نہ منڈواتے. میں جب اس کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے پہلو سے، تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے ہاں یہ چیز موجود تھی. اچھا، لیکن یہ کیا کوئی ایسی انوکھی چیز تھی؟ کیا اس کو مذہبی حیثیت سے اپنایا گیا تھا؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر نہیں تھے اس وقت آپ کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے رکھی؟ کیا صحابہ کرام کے ہاں اس کے بعد تبدیلی آئی؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بالعموم داڑھی رکھتے تھے. تو اگر آپ نے اس کو کوئی حیثیت دینی ہے دینی لحاظ سے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ میرے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں.
اس محبت کا اظہار میں آپ کی بہت سی باتیں اپنا کر بھی کر سکتا ہوں، تو یہ محبت کے دائرے میں تو اپنی ایک جگہ بنا لے گی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ لباس کیا پہنتے تھے. ایک آدمی محبت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کو اپنانا چاہتا ہے، تو آپ کے یہ علم میں ہے کہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. یہ پیدا ہوتی ہے، یہ ماں کے لیے ہوتی ہے، باپ کے لیے ہوتی ہے، یہ لیڈروں اور رہنماؤں کے لیے ہوتی ہے، یہ علماء کے لیے ہوتی ہے، یہ مشائخ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ خدا کے پیغمبر کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا اظہار بعض اوقات آپ کی کسی چیز کو اپنانے میں ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے میں اس کو ایک محبوب چیز سمجھتا ہوں. جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے وہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یہ دین میں کوئی سنت ہے، دین میں کوئی مستحب عمل ہے، دین میں کوئی واجب چیز ہے، دین میں کوئی فرض ہے، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تحقیق اور تنقید کے معیار پر یہ باتیں پوری نہیں اترتی. یعنی اس کو دین بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید نے دین کے جو مبادی متعین کر دیے ہیں یہ ان سے نکل کر حکم آتا. یہ ضروری تھا کہ اگر یہ کوئی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا تو یہ تمام انبیاء کے ہاں اسی طرح بیان ہوتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح جاری کرتے ہیں. یہ روایات میں جس طریقے سے زیر بحث آئی ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے. یعنی کسی موقع پر یہ ہے کہ اچھا فلان لوگوں کے ہاں اگر یہ بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فلان چیز کو اس طرح کرتے ہیں تم ایسے کر لیا کرو. اگر آپ ابو امامہ باہلی کی روایت کا مطالعہ کریں تو اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے. کئی چیزیں ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں. یعنی انصار کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے داڑیاں سفید سفید ہیں، کوئی خضاب کیوں نہیں لگایا؟ وہ یہود کی ایک بدعت کا ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو. اسی طرح کا معاملہ داڑھی کے بارے میں زیر بحث آ گیا اور چیزوں کے بارے میں زیر بحث آ گیا. تو بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وضع قطع کو لوگ دین بنا لیتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خور و نوش کی چیزوں کے علاوہ حرام قرار دی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر افطرا کرو. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں جب ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی دین کی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں، اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر دین میں کوئی بات غلط داخل کر دی گئی ہے یا اس میں افراط و تفریط ہو گئی ہے یا بات کا جتنا وزن تھا اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے تو اس کی بھی تصحیح کریں. تو میری جو اس معاملے میں تحقیق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ سنت، واجب، فرض، مستحب اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہماری محبت کا اظہار ہے اور اس کو اسی جگہ رہنا چاہیے. اب یہ چیز جب مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے اس کو بیان کر دیا. اچھا، اس کے بیان کر دینے کے بعد میں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ وہ ضرور میری بات مان لیں یا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو کاٹ دیں. اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. جو بات تحقیق سے مجھ پر واضح ہو گئی اس کو میں نے البتہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. میں ان سب روایتوں سے واقف ہوں، علماء کے جو اس معاملے میں نقطہ ہے نظر ہے ان سے بھی واقف ہوں. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے اس کا مدعا ٹھیک نہیں سمجھا گیا. اس میں بنیادی طور پر اس وضع قطع کی اصلاح مقصود ہے کہ اگر آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لباس پہنتے ہیں تو حضور کو یہ محسوس ہوا کہ اس لباس کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں اسبال کہتے ہیں. یعنی آپ نے اپنی تہمت باندھی ہوئی ہے اور پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کو، وہ گھسڑتی چلی آ رہی ہے. یہ اوباشوں کا طریقہ تھا، حضور نے اس پر تنقید کی. اسی طرح آپ امامہ باندھتے ہیں، اس کا شملہ بہت لمبا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی ایک متکبرانہ وضع بن جاتی ہے، اس پر آپ نے تنقید کی. تو اس سے دین کا ایک پورا تصور اور اس کی حکمت آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے پسندیدہ قرار دیتا ہے اور جن چیزوں کو وہ اچھا نہیں کہتا ان کا اطلاق کیا جائے گا نا معاشرے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسراف اختیار نہ کرو، اسراف کا باعث بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے نا جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے کلے پھلا کے بات نہ کیا کرو اور دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا کرو، اپنی چال میں اقتصاد پیدا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ تکبر کا اظہار نہ چال میں پسند کرتے ہیں، نہ اٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بیٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بات میں پسند کرتے ہیں، تو یہ وضع قطع میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، یہ میرے نزدیک دین کا موضوع ہی نہیں ہے. یعنی دین اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی وضع قطع کے یہ پہلو دیکھے کہ آپ داڑھی رکھیں گے یا نہیں، آپ بال کیسے رکھیں گے، آپ سر مڈوا دیں گے یا آپ نہیں مڈوائیں گے. نہیں، آپ کی وضع قطع میں اگر کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وہ اصلاح کرے گا. تو اس میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاقی خرابی کی اصلاح کی ہے کہ آپ کی داڑھی مونچھ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ تو اوباش آدمی ہے. یہ میرے نزدیک خلاصہ ہے اس ساری بات کا. اگر کوئی چیز قابل وضاحت رہ گئی ہو تو آپ پھر پوچھ لیں. جی، میں غام صاحب نے بہت تفصیل سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا کہ داڑھی کے حوالے سے 2 ضمنی سوالات میں اس میں پوچھنا چاہوں گا. پہلا یہ کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ صیغہ امر ہیں
اور صیغہ امر جو ہے وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، وجوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پہلا اعتراض، اس کا جواب دیجیے گا، پھر اگلا پوچھتا ہوں. بھائی صیغہ امر جو ہے وہ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں یا عربی زبان سے آپ واقف ہیں یا دنیا کی بھی کسی زبان سے واقف ہیں، تو یہ بات کہ وہ ہر حال میں وجوب کو ثابت کرے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ اس کا سیاق سباق بتاتا ہے. یہاں جو میں نے یہ تعویل کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں اس جملے کا مدعا کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے، اور اس کے پیچھے اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ جو بات بھی سامنے آئے گی اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھیں گے، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس کی بنیادیں کیا ہیں. یعنی وہاں سے شروع ہوگا نا، دین کی کچھ بنیادیں ہیں جو واضح کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ ہونا چاہیے ہر چیز کو. تو وہاں جب آپ سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز کو واجب کیا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس میں واجب سے بھی آگے کی بات ہے، وہ یہ کہ آپ کی وضع قطع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی چھوٹی. یعنی اگر تکبر کی وجہ سے مونچھیں بڑی کی ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے پھر ہم. یعنی بہت بڑا جرم بن جائے گا نا. تو میں اس میں وجوب پر تو گفتگو نہیں کر رہا، میں تو یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ وجوب نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بات کا مطلب کیا سمجھا ہے. یعنی آپ نے دو جملوں کو الگ کر کے دو الگ احکام سمجھ لیے ہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے سے جو بات نکل رہی تھی وہ آپ کو سمجھنی چاہیے تھی، اور وہ دونوں کے مجموعے سے در حقیقت ایک وضع قطع پر نقد کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم ہے حضور کا، اور حکم دینی ہے، اور اسی اصول پر مبنی ہے کہ دین میں یہ جو آپ کا قلب ہے اور آپ کے دل میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے ہاں جو اخلاقی رضائل و فضائل ہیں وہ سب دین کا موضوع ہے. تو میں نے تو اس جملے کو اٹھا کر اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے بتایا کہ دین در حقیقت متکبرانہ رویوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اس لیے حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، لیکن بات کیا ہے؟ یعنی میں آپ سے اختلاف اس میں نہیں کر رہا کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، میں اختلاف اس میں کر رہا ہوں کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ یہ وضع قطع تبدیل کرو، تمہاری وضع قطع یہ ہونی چاہیے. اگر تم اس طرح سے بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہو تو جو اس سے تمہاری تصویر بنتی ہے وہ ایک متکبر اور اوباش آدمی کی تصویر بنتی ہے، اسے تبدیل کرو. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس میں تو وجوب کا سوال نہیں. لیکن چونکہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امر ہوتا ہے، امر کا صیغہ یہ مشورے کے لیے آ جاتا ہے، ترغیب کے لیے آ جاتا ہے، یہ محض اباحت کو بیان کرتا ہے. مثلا دیکھیے قرآن مجید میں جب جمعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنا سب کاروبار چھوڑو، تو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، جمعے کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. کہیے تو فسعوا الی ذکر اللہ، ظاہر ہے کہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور یہ واجب کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے کہ آپ آئیں، اپنا کاروبار چھوڑیں. یعنی جمعہ ایک فریضہ ہے. جب اس کا اعلان کر دیا گیا اور ہمارے ارباب اقتدار کی طرف سے جمعے کا انعقاد ہو گیا تو اس کے جواب میں حاضر ہونا ضروری ہے، یہ طے ہو گیا. اگلا جملہ دیکھیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اب آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد لازم ہے کہ آپ جا کے کاروبار پہ ضرور بیٹھیں، نہیں. بعض موقعوں کے اوپر امر جو ہے وہ محض ترغیب کو، مشورے کو، اباحت کو، کسی کام کے کرنے کے روا ہونے کو بیان کرتا ہے. کلو وشربو کئی جگہوں پہ کئی مقامات کے اوپر آیا کھاؤ پیو، مطلب یہ ہے کہ جائز ہے تمہارے لیے. تو یہ بات درست نہیں ہے. تاہم میں نے جو بات کہی ہے یا جو سمجھی ہے اس میں وجوب ہی سمجھا ہے. اصل میں میرے اور آپ کے بات کے فہم میں اختلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو الگ الگ ہے اپنی جگہ. مونچھیں چھوٹی کر دو، داڑھی کو بڑھا دو. میں یہ کہتا ہوں نہیں، تم نے جو وضع بنا رکھی ہے اپنی، بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی، یہ وضع ٹھیک نہیں ہے. اس وضع کو درست کرو. تمہاری مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہوئی داڑھی ہونی چاہیے. اس سے جو وضع بنے گی وہ شریفانہ وضع بنے گی. تو یہ وضع ہے جس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اگر آپ نے یہ وضع بنائی نہیں رکھی ہوئی تو یہ حکم، یہ ہدایت آپ سے متعلق ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم صاحب دوسرا ضمنی سوال اس پہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک آپ کی بھی وہی رائے تھی جو علماء کی رائے تھی کہ یہ داڑھی جو ہے انبیاء کی ہی سنت ہے اور اسی لحاظ سے مسلمان معاشرت میں لوگوں کو یہ رکھنی چاہیے. تو جب آپ کی یہ رائے تھی تو کن بنیادوں پر تھی؟ اور اب تو خیر آپ کی رائے اگر تبدیل ہوگی، ان کی بنیادیں تو آپ نے واضح کر دی، تو اس وقت کس بنیاد پہ آپ یہ کہتے تھے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا اگر دین کی طرف رجحان ہوگا تو سب سے پہلے میں اسی دین کو سمجھوں گا جو علماء بیان کرتے ہیں. میرے زمانے میں میرے قریب جو اہل علم ہوں گے، جن کی کتابیں میں پڑھوں گا، جو کچھ وہ کہیں گے اسی کو اختیار کروں گا نا. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ پڑھ لیا، آپ نے وہ جان لیا، آپ اسی پر زندگی میں قائم رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے بدقسمت یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں ایک ایک چیز کو جانچوں گا. اسی لیے میں اپنے کام کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے. یعنی مجھے یہ طے کرنا تھا کہ کیا جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں اس کو قبول کر لوں یا میں اس سارے ذخیرے کا دوبارہ جائزہ لوں. تو یہ جائزہ لینے کا عمل ظاہر ہے کہ برسوں میں مکمل ہوا ہے. تو اس دوران میں کسی غار میں نہیں چلا گیا تھا، فارغ بھی نہیں بیٹھ گیا تھا. جو کچھ بھی دین تھا اس کو میں بیان بھی کرتا تھا، یعنی جو سمجھا تھا میں نے.
اور اس دین پر عمل بھی کرتا تھا. جیسے جیسے کسی چیز کی غلطی واضح ہوتی چلی گئی میں نے اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا اور لکھ بھی دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے مختلف کیا صورت ہوگی؟ اگر کل کو کوئی لوگ تحقیق کریں گے تو وہ بھی یہیں سے شروع کریں گے. آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان سب نے اپنی زندگی کی ابتدا یہیں سے کی. یعنی انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو دین سیکھا، جس طرح پہلے علماء نے ان کو بتایا، انہوں نے وہاں سے زندگی شروع کی. اس کے بعد تحقیق کا عمل جاری ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ امام شافعی جو امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، اس کے بعد وہ مکے میں تھے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ جب بغداد میں آئے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ مصر میں گئے تو اور آراء تھیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی طرح وہ لوگ تحقیق کرتے تھے. ہم نے اس کا دروازہ بند کر رکھا ہوا ہے. ہمارے علماء نے یہ اصول اختیار کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے اکابر سے سنا ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میرے نزدیک یہ دور حاضر کی ناگزیر ضرورت ہے. یعنی اس وقت آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس میں یہ لازم تھا کہ انسانی فہم کا جائزہ لیا جائے. دیکھیے ایک چیز ہے اللہ کا دین اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں نے اس دین کو کیسے سمجھا. تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہے کس طرح سمجھی، غور کریں گے. اگر سنت کا کوئی فہم ہے تو اس کو بھی دوبارہ دیکھیں گے. اسی طرح کا معاملہ روایات میں ہوگا. یعنی ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ کام چونکہ میں نے کیا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، اس میں برسوں لگے ہیں. تو اس میں میری بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ماضی میں جا کے دیکھیں گے تو وہ وہی تھیں جو عام طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں. جب اس کی غلطی مجھ پر متعین ہو کے واضح ہو گئی تو پھر میں نے اس کو لکھ دیا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں میری کتاب میزان شائع ہوئی ہے. اس میں میں نے پورے دین کو اپنی تحقیق کے مطابق بیان کیا ہے. پھر ایک مرتبہ پوری کتاب پر نظر ثانی کی ہے اور اس کا پھر نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود اپنی تحقیقات پر نظر ثانی کرتے ہوئے میں نے بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں کی. تو یہ عمل جس جگہ بھی کسی قوم میں ہوگا وہاں یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو غور نہیں کرنا، جو کچھ آپ کو اپنے آبا سے ملا ہے اسی کو مانتے رہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک اور سوال جو داڑھی ہی کے ضمن میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے اپنے تعلق کے اظہار کا ایک نمونہ ہے کہ آدمی داڑھی رکھے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، تو پھر ان کو تو بدرجہ اتم اس کو اپنانا چاہیے؟ یعنی پھر ان کے لیے کیا جو دین کی بات کرے اور داڑھی نہ رکھے تو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ دین سے تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ایک چیز جب محبت کا اظہار ہے تو محبت کے اظہار کے اسالیب مختلف ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی آدمی آپ کے لباس کو اپنا لے، ممکن ہے کوئی آدمی محض آپ کے لب و لہجے کو اپنے لیے ایک اسوہ قرار دے، ممکن ہے کوئی اور شخص کسی اور چیز کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ہے مثال کے طور پر، ان کو عاشق رسول سمجھا جاتا ہے. ان کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے کیسی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس محبت کا ظہور داڑھی کی صورت میں نہیں ہوا. سید قطب نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دے دی. آپ نے دیکھا کہ وہ کس شان کے ساتھ مقتل میں گئے، اور ان کی اپنی زندگی، ان کے افکار، ان کے خیالات سے 10 جگہ مجھے اختلاف ہوگا، لیکن ان کے اخلاص سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، دین کے ساتھ ان کے تعلق سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ان کی غیر معمولی شہادت سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی. تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کس چیز کو دین کا معیار قرار دے رہے ہیں. یہ دین کا معیار نہیں ہے، اظہار محبت کا ایک اسلوب ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر کسی بڑے لیڈر سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہٹلر سے لوگ متاثر ہوئے، اس کی طرح کی مونچھیں رکھنا شروع کر دیں. قائد اعظم سے لوگ متاثر ہوئے، جناح کیپ رواج پا گئی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر جناح کیپ نہیں پہنی تو کیا آپ اس کی محبت پر کوئی بات کہیں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے کسی چیز کو اپنانے کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کس مبدا سے اٹھی ہے. تو وہ اگر تو دین ہے تو دین میں اس کو ثابت ہونا چاہیے، اور اگر وہ دین نہیں ہے، محبت سے تعلق کے اظہار کے لیے کسی کلچرل پہلو سے آپ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو بیان بھی کریں. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ نے فرمایا ابھی کہ دین کا جو مشمولات ہیں اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ بڑی کیٹیگری کیا ہے جس سے یہ احکام جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ مطلب بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی کے اوپر بال اگانے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یوں بیان کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خدا کو مانتے ہیں ان کی نشانی کے طور پر ایک علامت مقرر کر دی ہے، تب تو وہ دین کے اوور آل فریم کے اندر یہ آ سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حیثیت سے مقرر کیا ہے تو پھر یہ بات بیان ہونی چاہیے، یہ بات پھر قرآن میں بیان ہونی چاہیے، اس کو ایک سنت کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ جس وقت آپ کے سامنے لوگوں کی بیان کردہ ایک چیز آئے گی، یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کسی چیز کو جاری نہیں کیا، تو دین کا کانٹینٹ مکمل ہو گیا. اب لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. اس کو روایت اور حدیث کہتے ہیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، یہ باتیں لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں.
اس میں بعض اوقات جملے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات پس منظر بھی موجود نہیں ہوتا. ان سے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ کیا یہ کہ آپ ہر بات کو دین بنا دیں؟ نہیں، آپ اس پہ غور کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور جو اصل دین آپ کو دیا گیا ہے یعنی قرآن اور سنت کی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے اس دین سے اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ریلیشن واضح کیا ہے. یعنی آپ اصل میں نہ آپ لوگوں کی مونچھیں کٹوانا چاہتے ہیں، نہ داڑھی لمبی کرانا چاہتے ہیں، آپ جو وضع قطع اختیار کر رہے ہیں اس وضع قطع کو دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضع قطع آپ کے باطن پر دلالت کر رہی ہے. آپ کے باطن میں عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار آپ کے لباس میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے انداز گفتگو میں بھی ہونا چاہیے. یہ تکبر جو اندر پایا جاتا ہے، یہ جب وضع قطع میں اپنا ظہور کرتا ہے تو اس سے اوباشوں کی ایک حیت پیدا ہوتی ہے. حضور اس سے روکنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات کو سمجھنے کا عمل ہے. جب آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو پورا دین ایک ربط و نظام کے ساتھ سامنے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کو خدا کے پیغمبر نے اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی وضع قطع میں بھی دیکھا، لوگوں کے اسلوب گفتگو میں بھی دیکھا، لوگوں کے رہن سہن میں بھی دیکھا، اور ہر جگہ توجہ دلائی کہ تمہاری وضع قطع ایک خشیت رکھنے والے انسان کی وضع قطع ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن اسراف اور تبذیر سے پاک ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی اعتدال اور توازن کا نمونہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی. تو میں اس بات کو بیان ہی قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بات اصل میں ہے کیا. وہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وہ بات یہ ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک پہلو آپ کی اس پوری جو آپ کا بیان ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ مان لیا ہو سکتا ہے یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہو، ایسے ہی ہو، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی بات صحابہ اکرام نے بھی سمجھی تھی؟ یعنی داڑھی کی اس روایت سے جو نقطہ نظر آپ نے سمجھا، سیاق سباق جن کے سامنے یہ پیش آئی تھی، کیا وہ بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رکھنی ہو تو بڑی رکھیں اور مونچھیں چھوٹی کریں، وہاں تو سب ہی رکھ رہے ہیں. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا فقہا کے ہاں کہ سزاؤں کے طور پر داڑھی کو سزا کے طور پر منڈوانے کی بھی بات کی گئی. تو ہمارے فقہا اور باقی جو امت کے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھا، اور اگر ایسے نہیں سمجھا تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ دیکھیے، اگر یہ بات صحابہ کرام میں اس طرح سے زیر بحث آتی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی حیثیت سے زیر بحث لاتے، تو پھر تو یہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری کی جاتی. یہ وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، بہت بعد میں آئی. فقہا کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شوافی کا نقطہ نظر اس میں بہت مختلف ہے، احناف کا بہت مختلف ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ مصر میں جائیں، آپ مراکش میں جائیں، آپ کو نماز پڑھانے والے ائمہ جو مسجد میں مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے جن کی داڑھی نہیں ہے. بہت سی دنیا کی قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں داڑھی اگتی نہیں. ملیشیا میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس طرح اگتی نہیں ہے داڑھی جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے. تو ایک ایسی چیز کو دین کیوں بنایا جاتا جس کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق رکھی ہوئی ہے؟ یہ دین نہیں ہے، بلکہ ایک وضع قطع ہے جو آپ نے لوگوں کی دیکھی، اس کی اصلاح فرمائی. یہ دیکھیے، یہ وضع قطع آپ کے بالوں میں اگر آئے گی، آپ کے لباس میں آئے گی، یعنی کوئی متکبرانہ وضع قطع آپ اختیار کریں گے تو اس سے آپ کو توجہ دلا کے روکا جائے گا. تو میرے اور علماء کے درمیان، یعنی علماء احناف کے درمیان کہیے، جو اس میں اختلاف ہے وہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قبول نہیں کر رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک ہلکا پھلکا سا سوال، لائیو آڈینس بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ دین پہ اتنا کام کیا، لیکن اتنا کام کرنے کے بعد جب پبلک میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں، وہ سامنے آتا ہے اور کوئی آدمی آگے سے یہ اعتراض شروع کر دے کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے، تو کبھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام کرنے سے پہلے اللہ میاں آپ کو بھی کوئی یعنی اسی طرح سے فطری لمبی داڑھی دے دیتا تاکہ کم سے کم یہ اعتراض تو نہ ہوتا؟ نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں. وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو وہ اہمیت دے لی، یعنی ایک تو دین بنانا ہے، نہیں یہ دین سے آگے جا چکی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے امام مسجد کا انتخاب کرنا ہے. خدا کا پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ سنت کا کتنا بڑا عالم ہے. لیکن ہمارے ہاں یہی چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں. تو مجھے چونکہ اس ریکنسٹرکشن کے کام کو کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی نے معاونت فرمائی ہے کہ اس میں یہ چیز خود ہی غائب ہو گئی. اس میں بھی ایک خوبی ہے، جتنی ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے. اور میں عرض کر دوں کہ وہ دین سمجھ کر نہیں، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی مشابہت، وہی محبت، جس حد تک بھی ہم آپ کی پیروی کر سکتے ہیں. دیکھیے، لباس کے انداز بدل گئے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علماء میں سے کوئی بھی وہ لباس نہیں پہنتا، خاص طور پر بر صغیر میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اب ممکن نہیں رہا پہننا. یعنی تبدیلی آ جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا ممکن نہیں ہے. اب آپ گدھے پر سواری نہیں کرتے، اونٹ پر سواری نہیں کرتے، اب گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ محبت کی وجہ سے اپنائے رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. لہٰذا اس کی نہ تحقیر کرنی چاہیے، نہ اس کے بارے میں کوئی استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے فہم میں، جس طرح اور بہت سی روایتوں میں یہ ہوا ہے کہ بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی. کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایتیں
اس طرح منتشر جملوں کی شکل میں ہے. تو آپ دیکھیے اگر میں قرآن مجید کے جملوں کو منتشر کر دوں تو اس سے بھی آپ غلط مطلب سمجھ لیں گے. اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ بات کہاں ٹھیک بیٹھ رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ آپ اپنی وضع قطع کی اصلاح کریں، یہ واجب ہے. لیکن یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ اصل میں آپ کی وضع قطع کی اصلاح کے لیے دیا گیا، اور اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر میں بھی کوئی چیز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، ہم سب ارادہ تو یہ تھا کہ یہ 23 اعتراض ہیں اور آج کے پروگرام کو لے لیں گے، لیکن 45 منٹ ہو گئے ہیں، پہلا ہی ابھی تک مکمل نہیں ہوا. آخری بات اس ضمن میں، مزید کوئی سوال لائیو آڈینس جو سن رہے ہیں ان کو بھی کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس میں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع سے متعلق ہم پوچھ سکتے ہیں. آخری چیز وہ یہ بتائیے گا کہ ویسے آپ کو داڑھی کے بارے میں، یعنی داڑھی مردوں نے رکھی ہوئی ہو تو کیسی لگتی ہے؟ یعنی مردانہ وجاہت کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں کہ مطلب داڑھی رکھیں، مرد اچھے لگتے ہیں؟ بہت اچھے لگتے ہیں. یعنی میں اگر مجھے ہوتی تو ضرور رکھتا، اس لیے کہ مجھے داڑھی بہت اچھی لگتی ہے، کوئی مجھے اس کے ساتھ ابا نہیں ہے. لیکن جب دین آپ سمجھائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین میں کسی چیز کی نوعیت اور اہمیت کیا ہے. اب یہ دیکھیے یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ دین میں چیزیں ایسے ہی داخل ہو جاتی ہیں ہاچ پاچ. اس کا ایک پورا نظم ہے جس کے ساتھ وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو میں نے اس نظم کو اپنی کتاب میزان میں متعین کر کے اس کی پوری تفصیل کی ہے، اور یہ سمجھانے کی صحیح کی ہے دین کہاں سے پیدا ہوتا ہے، دین کا ہدف کیا ہے. آپ نے جو دین کا ہدف متعین کیا ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا نا. یعنی پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ یہ پیغمبر کس لیے آئے ہیں. یہ اس لیے آئے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تزکیہ ہے جو مقصود ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مونچھوں کو کم رکھنا ہے، اس کو ایک فطرت کے حکم اور ایک سنت کی حیثیت سے بیان کیا اپنی کتاب میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ طہارت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یعنی بدن کی طہارت کے ساتھ آپ مونچھیں بڑی رکھیں گے تو متکبرانہ وضع پیدا ہوگی، یہ باطن ہے. اور ظاہر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جو کچھ کھائیں پئیں گے وہ بھی آلودہ ہوگا. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیا، یعنی باطن کی طہارت، ظاہر کی طہارت، یہ بتایا گیا. دونوں کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر ایک وضع قطع کی اصلاح پیش نظر ہوگی. آپ نے تو یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آئے گا. یعنی آپ بڑی رکھیں گے تو آپ سے کہا گیا چھوٹی کریں، آپ نے ویسے ہی مڑوا دی تو موضوع ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ بالوں کا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بالوں کا اکرم شارک، یعنی یہ بالوں کو بنا سنوار کے رکھو. آپ نے بال مڑوا دیے جیسے ہم حلق کرواتے ہیں، بھائی یہ موضوع زیر بحث نہیں رہے گا، ختم ہو گئی یہ بات. تو اصل میں بات پوری سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دین چند اصولوں پر کھڑا ہے، اور وہ اصول کہاں سے؟ اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں متعین ہوتے ہیں. جب اس سے دین کا ایک مجموعی تصور قائم ہو جاتا ہے تو پھر روایات جتنی ہیں ان کے اندر رکھ کے دیکھی جاتی ہیں اور ان کا ریلیشن اس سے قائم کیا جاتا ہے. تو میں نے اس پوری بات کا ریلیشن قائم کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو موقعوں کے اوپر کہی ہے. یعنی یا تو وضع قطع کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے، اور یا یہود کی یا بعض دوسرے اور گروہوں کی بعض بدعتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے. یعنی جب ان کی بعض بدعتوں کو بیان کیا گیا، اور یہ مذہبی فرقوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی بدعت کی اصلاح کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی مخالفت کرو. یعنی یہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، مثلا دیکھیے اسی روایت میں زیر بحث آپ نے فرمایا تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسے ہی فرمایا. تو یہ کیوں فرمایا؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم تمام مسجدوں کے اندر جوتے پہننے کے لیے جایا کریں گے؟ نہیں. اس موقع پر فرمایا جس سے مقصود یہ تھا کہ ایک بدعت پیدا کر لی گئی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے. تو جہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جگہ مناسب نہیں ہے، کوئی قالین نہیں بچھا ہوا، صف نہیں بچھی ہوئی، جیسے جنازے کی نماز ہے تو آپ جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں. تو حضور نے یہ بتایا کہ اس کو بدعت مت بناؤ. تو آپ کا کوئی اگر آپ کے سامنے لفظ آتا ہے، کلمہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا چیز ہے. یہ سمجھنے کا عمل روایات کے معاملے میں بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور بات نہیں بیان فرما رہے، لوگ آپ سے بات سن کر بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت پر سیدہ عائشہ نے تبصرہ کیا جب انہوں نے یہ بیان کیا میت کو عذاب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے. تو جس طرح بات کو سننے میں غلطی لگتی ہے، اسی طرح بات کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے. یہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے جس کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. ایک آدمی پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم اسی بات پر مطمئن ہیں، تو میں نے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. یعنی بسم اللہ، آپ جس بات پہ مطمئن ہیں اس پہ عمل کریں. ہم سب اپنے اطمینانی کے لحاظ سے اللہ کے سامنے جواب دیں. اگر میرا ایک چیز پر اطمینان ہے تو میں اس کی پیروی کروں گا اور آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کر دوں گا. آپ کا ایک دوسری بات پر اطمینان ہے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کو ہدف تنقید بناؤں. مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کو استہزاء یا استخفاف کا نشانہ بناؤں. وہ آپ کا فہم ہے، آپ کو اپنے ہی فہم پر عمل کرنا چاہیے، آپ اسی کے لیے جواب دیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم اہل علم کی باتوں کو اس جذبے سے سنیں.
جو کچھ ہم پہلے جانتے ہیں اس پر نظر ثانی کے لیے تیار رہیں. اگر کسی بات سے ہمیں اتفاق ہو تو شائستہ طریقے سے اس پر اپنی بات کہہ دیں. اختلاف ہے تو اختلاف کو بھی مہذب طریقے سے بیان کر دیں, اور اس کے بعد جس چیز پہ ہمارا اطمینان ہے اس پر ہم عمل کریں. تو یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو یہ فرقہ بندیاں, یہ نفرت کی چیزیں, یہ ایک دوسرے سے بغض, یہ جس طرح کی فضا ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ دین کے اندر لانے کی بجائے ہم دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی دین سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی اصلاح ہوگی. تو اس میں اصل میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. ایک شخص دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو آپ دلیل سے اس کی غلطی ضرور واضح کریں, لیکن اس کو استہزاء اور استخفاف کا موضوع نہ بنائیں. اچھا ہم صاحب, آپ کی اس پورے بیان سے مثلا اگر کوئی ایک سنجیدہ طالب علم ہے تو وہ یہ نتیجہ تو نکالے گا کہ آپ کے فہم میں اور امت کے علماء کے فہم میں اس روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہے. لیکن یہ کہنا تو مطلب میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں, اور میں خود ایک زمانے تک چونکہ اس پورے سفر میں رہا, یہ کہنا تو بہت بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اس روایت کو نہیں مانتے, یا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا, یا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا, یا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی بیان کی, ظاہری بات ہے آپ نے لکھی بھی ہیں کتابوں میں, کیا وجہ ہے سمجھائیں کہ, اور آپ نے 20ویں جگہ پہ یہ باتیں بیان بھی کی, یہاں ذرا زیادہ تفصیل سے ہو گئیں. اس کو سننے کے بعد کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مثلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مانتے؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ جب بھی کوئی لوگ مجھے یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو اپنی ساری زندگی میں ایک ایک روایت کو برسوں سمجھنے میں وقت صرف کرتا ہے. آج بھی میں اپنا آخری کام جو کر رہا ہوں وہ حدیث کے پروجیکٹ پر کر رہا ہوں. یعنی یہ کچھ روایات کا ذخیرہ ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جس کو ایک مرتبہ پھر ترتیب دینے کی صحیح کی جا رہی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میرے پیغمبر کی باتیں ہیں, اس جلیل القدر ہستی کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کر دی ہیں. وہ نہ بیان کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن کر دی ہیں, بیان کر دی ہیں, تو آپ کی نسبت میرے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو سمجھنا, ان کی تحقیق کرنا, ان کے بارے میں یہ جاننا کہ ان کا محل کیا ہے, مقام کیا ہے, مدعا کیا ہے, اس کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب میں کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے, اور اس معاملے میں تمام محقق علماء یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ روایات جن کو آپ حدیث کہتے ہیں, جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں, یہ لوگوں نے بیان کی ہیں. اس وجہ سے پہلے دن سے یہ تحقیق کا موضوع ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیان کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان لوگ بیان کر رہے ہیں, میرے سامنے نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. سامنے جو چیز حضور دے کر گئے ہیں, جو پوری قطعیت سے منتقل ہوئی ہے, جس کی نسبت آپ کی طرف متحقق ہے, وہ قرآن اور سنت ہے, جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. وہ زیر بحث ہی نہیں ہے, لیکن فہم وہاں بھی زیر بحث ہوگا. یعنی آپ کسی سنت کو سمجھ رہے ہیں, آپ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. تو ہمیں اصل میں علمی طریقہ اختیار کرنا چاہیے چیزوں کو سمجھنے کا. رہی یہ بات کہ جی بہت سے دوسرے لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے, تو میرے نزدیک میں یہ پوچھوں گا کہ میں ایک مسیحی یا ایک یہودی کے پاس جاتا ہوں, میں اس کو جا کر دین بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ ٹھیک نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ جواب میں مجھے یہ کہتا ہے کہ ہمارے تو سب علماء یہی کہتے ہیں, ہمارا تو پاپائیت کا پورا ادارہ اسی کو بیان کر رہا ہے, ہم تو سینٹ پال کے زمانے سے لے کر کسی اور چیز سے واقف ہی نہیں, تو کیا یہ ہمارے سب کے سب سینٹ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے متکلمین, یہ سینٹ اگسٹائن اور سینٹ ایکنیما, یہ سارے کے سارے احمق ہو گئے تھے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ بات یہ ہے کہ یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز سمجھ لی گئی, اس کے بعد لوگ پے در پے اس کو اس زاویے سے دیکھتے چلے جاتے ہیں, کوئی شخص آ کے اس کو چیلنج کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں علمی فضا بننی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لیں, شائستگی سے کہہ دیں گے جی دلیل کمزور ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن کسی چیز کو پروپیگنڈے کا موضوع بنانا, یہ در حقیقت علم کا, تحقیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ مسلمان اس زوال کو کیوں پہنچے, تو میں یہ کہوں گا کہ نہ دین میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے, نہ دنیا کے امور میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے. آپ جب تحقیق کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے مدعا کے لیے میرے جیسے کسی شخص کا انتظار کرنا پڑے گا جو سب کی گالیاں کھا کر وہ بات کہے جو اس کے نزدیک ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر کرونا آئے گا تو اس کے لیے بھی مغرب کی لیبارٹریوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ وہ اس کی ویکسین بنا دیں. تو اپنے ہاں تحقیق اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے. خان صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. ہم یہاں اس وقت موجود ہیں ڈیلس میں, غامدی صاحب کے اسٹڈی میں, مکتب میں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے غامدی صاحب تحقیق اور تعلیم کا کام کرتے ہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں آج کل جو حالات ہیں اس وجہ سے ہم اپنے سینٹر نہیں جا پا رہے, یہیں سے اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. آج آغاز کیا ہے وہ 23 اعتراضات, وہ 23 ایسے جرائم جن کو بالعموم کہا جاتا ہے جو غامدی صاحب نے کمٹ کیے ہیں, جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ تفریق قائم کی جاتی ہے کہ یہ امت سے شاید مختلف نقطہ نظر رکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے, اس کے پیچھے کیا نظام فکر ہے, غامدی صاحب کا استدلال کیا ہے, اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. خواہش تو میری یہ تھی
کہ شاید یہ 23 کے 23 سوالوں کا جواب ایک نشست میں مل جائے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ 23 نشستیں مزید کرنی پڑیں گی۔ تو آج ہم نے داڑھی کے موضوع پر غامدی صاحب سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں جو باقی اعتراضات ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ غامدی صاحب میں بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے ان تمام سوالوں کا جواب دیا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر آئیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بہت شکریہ۔ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ ہم یہاں موجود ہیں اس وقت ڈیلس میں غامدی صاحب کی اسٹڈی سے براہ راست۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے داڑھی کے حوالے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ یاد رہے کہ ہم وہ بنیادی 23 سوالات جو غامدی صاحب کے افکار پہ عام طور پہ پیش کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں نیچے کمنٹس موصول ہوئے، اور اس میں بہت سارے ایسے کمنٹس تھے جن میں غامدی صاحب کی اس رائے سے اختلاف کیا گیا تھا۔ تو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا سلسلہ گفتگو ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مناظرانہ طرز پہ لوگوں کے اعتراضات کو دو بدو جواب دیا جائے یا کسی الزامی طریقہ کار سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ غامدی صاحب کے افکار کی اپروچ کو سمجھا جائے، اور جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں ان کی تنقیدات اور ان کی اپروچ کو بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو بھی استدلال ہے کوشش کریں گے ہم کہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھیں۔ ایک اور چیز میں ابتدا میں بیان کر دوں کہ چونکہ کمنٹس بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں نیچے اور یہ لائیو جا رہا ہے، تو جو موضوع سے متعلق چیزیں ہیں ان 23 سوالات سے متعلق وہ تو ہم یہاں پوچھتے رہیں گے، لیکن بدھ اور جمعرات کو البیان اور میزان کا درس بھی ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں بھی ہم آپ کے سوالات جو اس موضوع سے ہٹ کے ہیں وہ ہم لیں گے۔ تو غامدی صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت کا۔ تو ہم نے تو آخری ہفتے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، امکان یہ تھا کہ شاید یہ امت داڑھی کے معاملے میں تو آپ کو جانے دے گی، لیکن لگ نہیں رہا فی الحال۔ تو آپ ریڈی ہیں پھر داڑھی کے حوالے سے مزید کو گفتگو کرنے کے لیے؟ جی میں حاضر ہوں، آپ بھائی۔ اچھا ہم صاحب اس میں یہ ہے کہ جو سوالات آئے ہیں میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو 3 حصوں میں نے اس کو بانٹا ہے جو آپ کی اپروچ سے متعلق کچھ لوگوں کی تنقید ہے۔ پہلی جو قرآن مجید کی چند آیات ہیں، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور تیسرے پھر لوگوں کے کچھ تاثرات ہیں، وہ تاریخی روایت سے بھی پیدا ہوئے، ہماری تہذیبی روایت سے بھی پیدا ہوئے۔ تو پہلا اعتراض داڑھی کے حوالے سے یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں بہت وضاحت سے اللہ میاں نے بتایا ہے کہ اس نے ایک فطرت پہ آپ کو پیدا کیا ہے، اس فطرت پہ ہمیں رہنا ہے اور اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا۔ انسان کی داڑھی نکلتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے، تو داڑھی منڈوانا در حقیقت اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس میں مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ تحقیق کے لیے آتا ہے تو میں کس طرح سے اس کو اپروچ کرتا ہوں۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید ہی کو سب سے پہلے دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو دیکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ نماز کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، وہ حج کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اخلاقی اصول بیان کرتا ہے، وہ بعض جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے، وہ جہاد کے احکام بیان کرتا ہے، تو کیا وہ متعین طور پر بھی داڑھی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے؟ تو آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھ جائیے، آپ کو اس میں کوئی ادنا چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ یعنی جہاں وہ اخلاقی احکام بیان کر رہا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں وہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو دین کی بنیاد قرار پا گئی ہیں، ان میں ایمانیات بھی ہے، ان میں اخلاقیات بھی ہیں، وہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ وہ جب شریعت کی چیزوں کی تنقید کر رہا ہوتا ہے، مثلا طلاق کے احکام بیان کر رہا ہے یا اور دوسری چیزیں، وہاں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی جو 2 آیات ہیں، یعنی ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرے سورہ روم، سورہ نساء میں، سورہ نساء میں اور سورہ ان دونوں آیات میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ جس پہلو سے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، آپ ذرا غور کیجیے ان کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین دیا ہے، یہ پورا دین جس کو ہم نبیوں کا دین کہتے ہیں، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد انسان کی فطرت پر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سے کوئی چیز اس کے اوپر لاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ اسی دین کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کو فطرت کو آپ فطرت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں، اور خلق کے لفظ سے بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری فطرت خدا نے کیا بنائی ہے۔ اگر تم اپنی فطرت پر ہو تو اصل کے لحاظ سے اپنے دین کے اوپر ہو، اور جو فطرت خدا نے بنائی ہے اگر اس کو تبدیل کرو گے، اس کو مسخ کرو گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کی اساسات سے محروم ہو جاؤ گے۔ زیر بحث مضمون یہ ہے، یہ زیر بحث مضمون ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اس پہلو سے زیر بحث آ گیا ہے کہ جس وقت
شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، یعنی مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے مابین. وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جب اس راندہ درگاہ ہو گیا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے استکبار اور تمرد اور سرکشی اختیار کی، تو اس موقع پر یہ کہا کہ میں کہاں سے حملہ آور ہوں گا. تو اس نے یہ بتایا کہ میں اصل میں وہیں سے حملہ آور ہوں گا جہاں سے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف کے راستے کھولیں گے، اور یہ راستے میں بھی کھولوں گا. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی وہ فطرت کیا ہے جس پر پورا کا پورا دین مبنی ہے. تو اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے. اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھولا ہے. سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ میں نے تو تم سے عہد لیا تھا، الست کا عہد، اور یہ الست کا عہد ہے کہ جس کی بنیاد پر میں قیامت میں تمہیں مواخذے کے لیے کھڑا کروں گا. میں پوچھوں گا اس موقع کے اوپر کہ میں نے تو تمہاری فطرت میں یہ چیز ڈال دی تھی. اسی طرح تمام اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، یعنی ان کی بنیادیں اندر موجود ہیں. وہ ان وجور ہے اور کیا چیز تقوی ہے، کیا چیز صحیح راستے پر رکھتی ہے انسان کو اخلاقی اعتبار سے، اور کیا چیز انحراف قرار پا جاتی ہے. اب آپ اس زاویے کے ساتھ دین کے پورے کنٹینٹ اور مشمولات کا جائزہ لیں تو ایک طرف توحید یہ فطرت کا تقاضا ہے، شرک یہ فطرت سے انحراف ہے. دوسری جانب تمام اخلاقی تطہیر کی چیزیں، یعنی یہ بات کہ ہم فواہش سے اجتناب کریں، یہ بات کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، یہ بات کہ ہم کسی کے خلاف زیادتی نہ کریں، یہ بات کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بات کہ ہم اپنی طرف سے دین بنا کے پیش نہ کریں. تو اخلاقیات کی جتنی بنیادیں ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کی سب ہماری فطرت پر مبنی ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا اس بات بھی فطرت سے کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ میں دوسروں کو کم تول کے دے دوں گا، کبھی خود بھی کم تلوانے کے لیے گئے ہو؟ یعنی تمہاری فطرت اس کو قبول کرتی ہے. تم چوری کر لیتے ہو، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے یہ خواہش کی ہو کہ کوئی میرے گھر میں آئے چوری کر لے؟ تم لوگوں کو مار دیتے ہو، قتل کرتے ہو، لیکن کبھی خواہش ہوئی دل میں پیدا کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے کہ اخلاقی اصول کیا ہے. کھانے پینے کی طرف آئیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طیبات اور خبائث کا فرق کیا اور یہ بتایا کہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا چیزیں طیب ہیں، کیا چیزیں خبیث ہیں. تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے، یعنی انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، کن چیزوں کا شعور دے کے پیدا کیا ہے، کیا اخلاقی اساسات اس کے اندر موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اس سورہ روم میں کہ انسان کو اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ضمنی اور طبعی مفہوم بھی ہیں. مثلا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، آپ عورت بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کو عورت بنایا ہے تو مرد بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے جبلی تقاضوں کے لیے فطری راستے رکھے ہیں تو آپ دوسرے انحرافات اختیار نہ کریں. تو یہ اس کا وسیع تر پہلو ہے. اچھا، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضروریات کی طلب رکھی ہے، زینتوں کی طلب رکھی ہے، اس میں بھی دین کے احکام واضح کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، بلکہ تم سے اعتدال کا تقاضا کیا گیا ہے. تو یہ اعتدال کیا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے. جس وقت کوئی ایسا تصور آپ پیش کرتے ہیں کہ یہ مایا کا جال ہے، اس دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سے زہد اختیار کریں، اس کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں چلے جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، تو یہ گویا فطرت سے انحراف. اللہ تعالیٰ نے جو نظم اس دنیا میں قائم کیا ہے جس کے تحت وہ بچوں کو پیدا کرتا ہے تو اس میں خاندان بنے گا، اس خاندان کے بندہ ان کی ضرورتوں کو کیا جائے گا، اس میں کچھ محرمات قائم کی جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے. آپ اس کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں تو جنگل میں بیٹھوں گا اور وہاں جا کے مجرد زندگی بسر کروں گا، نہ میں بیوی گھر میں لاؤں گا، نہ میں گھر بساؤں گا، تو یہ گویا فطرت سے انحراف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہی اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے. تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اب اس کا اطلاق اس چیز کے اوپر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پر بال اگائے ہیں، مردوں کے سر پر بھی بال اگائے ہیں، مونچھوں میں بھی بال اگائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض اور دوسری جگہوں پر بھی بال اگائے ہیں. تو آپ تطہیر کے تقاضوں سے، طہارت کے تقاضوں سے، صفائی کے تقاضوں سے، تزئین کے تقاضوں سے ان سب میں تصرفات کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بال اگا دیے تو اب سر کے بالوں کو کینچی نہیں لگائی جائے گی، یہ تو نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط سمجھی جا رہی ہے.
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ بڑی غیر معمولی بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اس میں دین کے پورے فلسفے کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ دیتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیے اس میں کس طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ سورہ روم ہے اور اسی میں زیادہ تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی پیچھے کچھ حقائق واضح کیے ہیں، اس سے پیچھے جو سیاق ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ شرک کتنی بڑی غلاظت ہے، توحید کی دعوت دی ہے، یہ سارے حقائق جب واضح ہو گئے تو فرمایا سو ایک خدا کے ہو کر رہو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو ایک خدا کے ہو کر رہو، تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، یعنی یہ بات ہی دوسری زیر بحث، یہ بالکل دوسری بات ہے جو زیر بحث ہے، یعنی اس میں در حقیقت پورے کے پورے دین کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ دین کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تم پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا رہی، یہ تمہاری فطرت کے تقاضے ہیں جن کو شریعت کی صورت دے دی گئی۔ یعنی اس میں اگر ایمانیات ہیں تو فطرت کے اندر ان کی بنیادیں ہیں، اس میں اگر اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں تو وہ تمہاری فطرت میں الہام کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اس میں اگر شریعت کے احکام دیے جا رہے ہیں تو وہی تمہاری فطرت ہے کہ جس کے تقاضوں کو انضباط میں لا کر ایک قانون کی صورت دی جا رہی ہے۔ تو پورے دین کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک خدا کا ہو کر رہنا یہ ابراہیم کا طریقہ تھا، تمہیں اپنے دین میں اس ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا، اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیا رہو۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میری یہ تفسیر ہے، اس میں میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا، اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے میں نے وہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے، اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے۔ یعنی جب انسان اس دین کو اختیار نہیں کرتا تو وہ مجھ سے، آپ سے، پیغمبروں سے اختلاف نہیں کر رہا ہوتا، اپنی فطرت اپنے آپ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے، اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ یعنی اگر یہ دین کہتا ہے کہ طیبات کو کھاؤ اور خبائث سے اجتناب کرو تو تمہاری فطرت تمہیں بتاتی ہے کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا خبیث ہے کھانے کے لیے۔ جہاں غلطی کرتے ہو اللہ کے پیغمبر آگے متنبع کر دیتے ہیں، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ تمہاری فطرت بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک ہی پروردگار کو ماننا چاہیے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جب تم توہمات میں پڑھ کر شرک اختیار کرتے ہو تو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے اختلاف کر رہے ہیں، تمہاری فطرت میں شرک کے لیے کوئی استدلال نہیں رکھا گیا، فطرت تو توحید ہی کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح سے تمہیں جب تطہیر اخلاق کی چیزیں بتائی جاتی ہیں یا ان کی بنیاد پر کوئی قانون سکھایا جاتا ہے تو اصل میں تمہاری فطرت کے اندر جو اللہ کا الہام ہے یہ اسی کا ظہور ہے، تو کس چیز سے اختلاف کرتے ہو؟ اس پر میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جو نوٹ لکھا ہے اس کو بھی میں نے یہاں نقل کیا ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے۔ اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یعنی جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان تو بس ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سادہ لوح کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو پیدا کیا، یعنی مادے کے تعامل نے ایسے ہی اس کو وجود بخشا ہے، وہ ایک ٹبولا راسا ہے، یعنی ایک سادہ لوح ہے اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے، یعنی یہ لے کے آیا ہے انسان، اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے، لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح پابند ہے، نہیں، اس کو ارادہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے ارادے اختیار کو باہر کی چیزوں سے متعلق استعمال کرتا ہے، پہاڑ کو کھود ڈالتا ہے، آسمان پر جانے کی تیاریاں کرتا ہے، اسی طرح اپنے فطرت سے بھی انحراف کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے
اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ باطل کی پیروی کرتا ہے بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے. تو یہ وہ انحراف ہے. انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں. یعنی پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ یہ جو آپ کی فطرت ہے آپ کے اندر، یعنی جس میں توحید کا شعور ہے، جس میں اخلاق کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں، جس میں طیبات و خبائث کی تمیز دی گئی ہے، وہ اسی فطرت کو اٹھاتے ہیں اور اس فطرت کو اٹھا کے اس کے اندر مزید پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اس کا رخ درست کرتے ہیں اور پھر تمام چیزوں کے بارے میں جہاں غلط فہمی کا امکان ہے اس سے اس کو نکال دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. اس میں آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی دین کیا ہے؟ سیدھا دین یہ ہے اپنے انحرافات، اپنے تعصبات، اپنے توہمات، اپنے مذمومات آپ پیدا کر لیں اور اس سے نئے نئے عقائد اور نئے نئے احکام بنا لیں تو یہ اللہ کے دین سے انحراف ہے. تو یہ چیز ہے. قرآن نے ذکر اور ذکرہ کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے. یعنی قرآن مجید اس لیے کہتا ہے میں ذکر ہوں، میں ذکرہ ہوں، میں اس فطرت کی یاد دہانی کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا. مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے. تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. جب شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ میں انسان کی فطرت کو تبدیل کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ان انحرافات کی طرف لے جاؤں گا جو توحید کی بجائے شرک کو اس کا دین بنا دیں گے، جو اخلاقی چیزوں کے اہتمام کی بجائے فواحش کی اشاعت کی طرف اس کو رغبت دلائیں گے، اسی طرح سے لوگوں کی حق تلفی سکھائیں گے، اسی طرح سے لوگوں کے خلاف زیادتی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے داعیات پیدا کریں گے. تو یہ پورا دین ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. اس میں ضمنی طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان کو اپنے اس وجود پر بھی غور کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک قالب کی شکل میں اس کو دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اختصاص سے بنایا ہے. مجھے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، ہمارا ایک نظم اجتماعی قائم کیا ہے، ہمارے اندر ایک ریاست کو قائم کرنے کے داعیات دیے ہیں. تو ان کو بھی انسان کو پہچاننا چاہیے اور ان سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا اطلاق جن لوگوں نے داڑھی کے اوپر کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تصغیر کی ہے. اچھا لیکن صاحب اگر یہ دیکھیں آپ نے جو اس آیت کو پورا پڑھا بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں پر اصل میں انسان کی وہ اصل ساخت زیر بحث ہے جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور دین کی دعوت کو اس سے ریلیٹ کر دیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. نتیجے کے اعتبار سے اگر کوئی استدلال کرتا ہے کہ مرد اور عورت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے ظاہر مثلا آپ نے فرمایا کہ عورت مرد نہ بنے، مرد عورت نہ بنے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، فطرت کو آپ مس کر رہے ہیں. لیکن مرد اور عورت میں دونوں میں جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ اسی کا ہے کہ چہرے پہ داڑھی وہاں نکلتی ہے یہاں نہیں نکلتی. تو کوئی اس سے استدلال کر سکتا ہے نا کہ ایک نمایاں فرق ہے. دیکھیے بات یہ فرق ہے، اس کا لحاظ رکھیں آپ، اس سے کون روکتا ہے؟ یعنی یہ فرق موجود ہے. لیکن کیا جب مرد داڑھی منڈوا دیں یا مرد بڑے بال رکھ لیں وہ عورت بن جاتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں بڑا رواج رہا ہے بڑے بڑے بال رکھنے کا، کانوں سے نیچے تک بال. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سے رہے ہیں. تو یہ جزوی مشابہتیں ہیں. یہ تو ظاہر ہے مرد و عورت انسان ہے، آدم ہے، پیدا ہوں گی ان کے اندر. لیکن یہ کہ انسان یہ خیال کرے کہ مجھے خدا نے مرد پیدا کیا ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو عورت بناؤں گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک مجموعی آپ کا مزاج اور رویہ ہے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے. تو عذراء کرم جو بات جس جگہ کہی جاتی ہے اس کو اس جگہ سمجھیے کیا بات کہی گئی ہے. یعنی اس طرح کی جزیات کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس طرح کی جزیات میں اگر آپ جائیں تو ہمارے ہاں بہت سے بال اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں جن کو تطہیر کے پہلو سے، طہارت کے پہلو سے صاف کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے. اچھا تو اس کو تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے ختنہ کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے. تو انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، اس عقل کے تحت وہ اپنی تزئین کرتا ہے، بناتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے. پھر آپ اس سے استدلال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے کر دیا ہے آپ نہ اس کی تراش خراش کریں گے، نہ بنائیں گے، نہ سنواریں گے. آپ کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. تو بنانے سنوارنے کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان سے بالوں کی ساخت میں، داڑھی کی ساخت میں، مونچھوں کی ساخت میں بہت سے کام کراتا ہے. مختلف قوموں میں اس کے الگ الگ طریقے رائج ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں. تو پیغمبر کہاں سے آپ کو بتائے گا؟ یعنی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا تھا، آپ اپنی پوری شخصیت کو مسخ کر کے ایک عورت بن کے رہیں گے، تو یہ آپ دیکھیں جس وقت یہ چیز کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو ہر آدمی کیا اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ وہ چیز ہے. اگر آپ نے ضمناً اس کو لانا ہے تو وہ یہ پوری بات ہوگی، نہ کہ کوئی جزوی نوعیت کی اس طرح کی چیز کہ بھائی پاجامہ مرد پہنتے ہیں خواتین نے پہن لیا تو یہ تو گویا مرد بننے کی مشابہت ہوگی. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی بحثیت مجموعی رہن سہن میں، آداب میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی کا ظہور ہونا چاہیے. ٹھیک. تو یہ بات اگر آپ کہیں تو یہ بات معقول بات ہے. لیکن یہ کہ اس تین چیزوں پر اگر آپ لائیں گے تو بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں. پھر تو یہ کہ آپ حل کس اصول پہ کراتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں بال بنائے گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی اس فطرت کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، یعنی اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے اور بالکل گنجا ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا مزید آگے بڑھیے، اگر یہ فطرت کا اسی طرح کا امتیاز ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے ایسی قومیں پیدا کر دیں کہ جن کی داڑھی ہوتی نہیں. چینیوں کو دیکھ لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو فطرت قرار دے رہے ہیں. یعنی وہ اصل میں آپ کی پوری شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازات رکھے ہیں. آپ کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، آپ کو الہام خیر و شر کے ساتھ اس کا شعور دیا ہے، آپ کی فطرت میں توحید کے داعیات رکھے ہیں. یہ پوری بات ہے جو بیان ہو رہی ہے. اتنی بڑی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے اس کی تصویر ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس پہ کر کے یہاں سے داڑھی برآمد کرنا چاہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ سب قرآن مجید ہی کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ دو آیات جن سے استدلال کیا جاتا ہے، سورہ نساء کی آیت 119 اور سورہ روم کی آیت 30. سورہ نساء کے اندر ہی اس آیت سے ایک پیچھے آیت ہے 115، وہاں بھی ایک چیز زیر بحث، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اور مومنین کے رستے سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پوری امت کے صلحاء بلکہ تمام انبیاء، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پہ سیدنا ہارون کا ذکر بھی کیا کہ ان کی داڑھی تھی، ہمیں واضح ہوتا ہے کہ سب کی داڑھی تھی. تو ایک کام جو پوری مسلمانوں کی امت تمام انبیاء کر رہے ہیں، تو داڑھی کٹوا کے وہ آدمی اصل میں اس کی بھی تو خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہاں بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں. اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا اس پورے معاملے کو سمجھ لیجیے. یعنی جب بھی آپ کو دین کی کوئی چیز سمجھنی ہے تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے. قرآن مجید کو ہم نے دیکھا شروع سے لے کے آخر تک کسی جگہ وہ اپنے احکام میں، اپنی تعلیمات میں اس کو موضوع نہیں بنا رہا. اس نے شاعر کا ذکر کیا، اس نے سزاؤں کا ذکر کیا، اس نے جہاد کا ذکر کیا، اس نے بنیادی اخلاقی احکام کا ذکر کیا، اس نے طلاق کی تفہیم کی، اس نے اور بہت سی چیزوں کی تنقید کی، اس کا ذکر نہیں کیا. جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس سے بہت بڑی چیز کو بیان کر رہے ہیں. یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ زیر بحث ہے کہ انسان کی وہ فطرت جس پر پورا دین مبنی ہے وہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس فطرت سے کیسے ہم آہنگ کیا ہے. آپ اس سے انحراف نہیں کریں گے. پہلی بات یہ واضح ہوئی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسری بہت بڑی چیز جو ہمارے دین میں وہ سنت ہے. مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے. وہ پیغمبروں کا دین ہے. آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ سب پیغمبروں، یہ بات کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا پیغمبروں کے ہاں یہ کوئی دینی روایت کی حیثیت سے مذکور ہے؟ کیا کبھی زیر بحث آئی ہے؟ آپ نے تمام پیغمبروں کی فہرست مرتب کر لی ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ سب پیغمبروں نے اس کا اہتمام دینی حیثیت سے کیا ہوا تھا؟ یعنی ظاہر یہ سوال ہوگا نا. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر چیزوں کو جاری کیا تو وہ دین ابراہیمی کی روایت تھی جس کو جاری کیا. آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا اہتمام کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں بھی دین کی حیثیت سے آپ جاری کرتے ہیں تمام لوگوں کو بتاتے ہیں، باقاعدہ منادی کی جاتی ہے اس کی. اگر لوگ اس کے اہتمام میں ادنا کوتاہی کریں تو توجہ دلائی جاتی ہے. یہ سارا عمل جو ہے تب ہوتا ہے تو ایک چیز صحابہ کرام کا اجماع بن جاتی ہے. ہمارے ہاں نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے، روزہ اس طرح منتقل ہوا ہے، حج کے مناسک اس طرح منتقل ہوئے ہیں، طہارت بدن کی چیزیں اس طرح منتقل ہوئی ہیں، تجہیز، تکفین، تدفین، اس طرح کی سب چیزیں اسی طریقے سے منتقل کی گئی ہیں. وہ چیزیں گویا دینی شاعر کی حیثیت سے ہمارے پورے وجود کا حصہ بنا دی گئی. تو صحابہ کرام نے ان کو اختیار کر لیا اور وہ رائج ہو گئیں. تو آپ پورے کے پورے سنت کے معاملے کو دیکھیے، ایک ایک چیز کو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس پر گفتگو کرتے نظر ہی نہیں آتے آپ. یعنی یہ در حقیقت اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح جاری کیا جا رہا ہے، ایک دین کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے. اگر وہ اس کو کاٹ دیں تو اس پر کوئی وعید سنائی جا رہی ہے. یہ عمل سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے یہاں. تو اسی وجہ سے آپ سنت کو جب متعین کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا چیزیں ہیں جنہیں سنت قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کو جاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ساری کی ساری پیچھے تاریخ سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں، کوئی ترمیم کر رہے ہیں، تغیر کر رہے ہیں، اس کو متعین کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کی تبلیغ ہوتی ہے. یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس طرح کوئی چیز سنت قرار پاتی ہے. چنانچہ پھر اس کے انتقال کی بھی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آگے چلتی ہے. یعنی مسلمان بحیثیت مجموعی اس کو اپناتے ہیں، دین کی حیثیت سے اپناتے ہیں اور پھر آگے جاری کرتے ہیں. اور اس طرح اپنی نسلوں کو یہ چیز منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا. وہ بعد کے زمانوں میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. صحابہ کرام اپنے اجماع و تواتر سے اسے آگے منتقل کرتے ہیں اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی حیثیت سے اختیار کر لی جاتی ہے. یہ دین کے طور پر سنت کے جو احکام ہیں ان کے منتقل ہونے کا طریقہ ہے. میں نے ان کی پوری فہرست بنا دی ہے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں جن کی پھر قرآن تصویب کرتا ہے یا ان کی تاکید کرتا ہے یا ان سے متعلق بعض ضروری ہدایات دیتا ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز کیا ہے؟ روایات. یعنی آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملا تھا، میں نے یہ سنا تھا، فلاں موقع پر آپ نے یہ ہدایت کی تھی.
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بیان کرنے والے کبھی اس کا ایک جملہ روایت کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات کو سیاق و سباق میں بیان کرتے ہیں، کبھی سیاق و سباق کو الگ کر کے جیسے ان کا فہم ہوتا ہے اسے الفاظ کی صورت دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو کیسے سمجھا جائے، یعنی ان کی طرف آپ رجوع کریں تو کس طرح سے آپ سمجھیں گے؟ اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے کیا وہ دین ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دینی کی حیثیت سے کرتے تھے؟ یعنی مثلا آپ نے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا، آپ کو فلاں چیز پسند ہے فلاں چیز پسند نہیں ہے، تو کیا وہ لازمی طور پر دینی کے لحاظ سے ہوتا تھا؟ یعنی آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کدو کھانا پسند کرتے ہیں یا لوکی کھانا پسند کرتے ہیں، یا آپ کو گوشت کی کوئی خاص قسم پسند ہے اور آپ کے ہاں وہ پکایا جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، صحابہ کرام بھی ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیا دین ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا گیا، جہاد دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس میں آپ نے خاص طریقے اختیار کیے، سب بندی کے لیے خاص اسالیب اختیار کیے، آپ نے اسلحے کے معاملے میں کون سا اسلحہ کس وقت کیا استعمال کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کی۔ یہ سب چیزیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا؟ یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کی؟ تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے، آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ سنت، اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو، ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں۔ یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے، کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے لباس پہنا ہے، آپ تہمت باندھتے تھے، آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا۔ آپ نے سواری کے لیے گدھے کا، اونٹ کا، اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا۔ اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے، اس کو لازماً آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے میں بھی بارہا زیر بحث آ گیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے کہی گئی بات ہے، یہ کوئی دین کا حکم ہے جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ تبصرہ کر دیا کہ یہ تو اپنے کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے ہو، پیمن لگاتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ تو مکے کے رہنے والے تھے، وہاں زیادہ تر کھیتی باڑی نہیں تھی، مدینے میں لوگوں کے باغات تھے، اور وہ باغات کیسے اگائے جاتے ہیں، درختوں کو پیوند کیسے لگایا جاتا ہے اس سے واقف بھی تھے۔ تو یہ تبصرہ کر دیا، تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ غالباً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، انہوں نے تعبیر نہیں کی، یعنی درختوں کو اس سال پیوند نہیں لگایا، پھل نہیں آیا۔ تو جب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور آپ کی بات کو جو سمجھا تھا، تو بہت تنبیہ کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے، یہ دنیا کے علوم ہیں، میں تمہیں یہ بتانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں دین کی کوئی بات کروں تو اس کی پیروی تم پر لازم ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، انتم عالم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اور خاص طور پر کہا کہ اس باب میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ظن پر، گمان پر، جو میرا علم ہے اس پر مبنی ہوتی ہے، اس کو تم دیکھو گے، اختیار کر لو گے، ورنہ نہیں اختیار کرو گے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کی طب کی بعض چیزیں بیان کر دی، یعنی یہ چیز کھا لو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اب طب ایک باقاعدہ علم بن گئی ہے، اس وقت اس طرح نہیں تھی، یعنی لوگ اسی طرح کے مجربات بیان کرتے تھے، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، آپ کی مائیں، آپ کی نانیاں، دادیاں، سب کے ہاتھ میں ایسے ہی کرتی تھیں، یعنی وہ بیان کر دیتی تھیں کہ یہ فلاں چیز کھاؤ تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس میں تو بہت مفید ہے، لوگ یہی بیان کرتے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناساز تھی، تو اس وقت بہت لوگ آتے تھے اور آ کے نسخے بتاتے تھے، تو میں بنا کے آپ کو کھلاتی رہتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح کی اللہ کے پیغمبر نے کہ دین کیا ہے، یعنی یہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر یہ کام کرتے رہے، پیغمبر دین کی حیثیت سے کرتے رہے، یہ سوال پیدا ہوگا نا، یعنی وہ تہمت باندھتے رہے تو دین کی حیثیت سے باندھتے رہے، گدھے پر سوار ہوتے رہے تو دین کی حیثیت سے سوار ہوتے رہے، تلوار پکڑ کے جہاد کرتے رہے تو یہ تلوار پکڑ کر جہاد کرنا دین ہو گیا، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ اس سوال کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہم متعین کریں کہ دین کیا ہوتا ہے۔
تو آپ جب دین کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا استقراء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے. پورے دین کو آپ جب دیکھتے ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات. دوسری چیز کیا ہے؟ بدن کی طہارت کے آداب. اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی طہارت ہے، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے خور و نوش کی طہارت، یعنی کھانے اور پینے میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی طہارت. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس میں ایک لفظ ہے جو بولا جا رہا ہے، طہارت. پاکیزگی. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی پیدا کریں اور پاکیزگی کو بڑھائیں. اس لفظ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو عبادات سے ہم اس پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں جو ہمارے پورے وجود کا گویا حصہ ہے، یا پورا وجود اصل میں اس پاکیزگی کو ہدف بنا کے تشکیل دیا گیا ہے، اور جن چیزوں سے یہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں. تو پورے دین کی تعلیم کی اساس یہی ہے. ان کو سامنے رکھ کر آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں دین ہیں. چنانچہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ میں نے مونچھیں پست رکھنے کو تو سنن کی فہرست میں شامل کر دیا، اس لیے کہ وہ دین ہے. اس میں طہارت مقصود ہے. یعنی آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر اس طریقے سے مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ کھانے پینے کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کی حیت بنتی ہے وہ متکبرانہ بنتی ہے. تو یا تو وہ بدن کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا خور و نوش کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا اخلاق کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ وجود میں لاتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے متعلق نہیں ہوتی. صحیح. یعنی پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ خلق اللہ یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ میرا مجموعی وجود ہے، جس میں میرے افکار، میرے خیالات، میرا الہام خیر و شر، میرا توحید اور شرک کے بارے میں زاویہ نظر، وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دین کہتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سنت کیسے جاری کرتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں کرتے کہ بس ہمیں دیکھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ہے. نہیں، جب وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ دین ہے، سمجھاتے ہیں کسے اختیار کرنا ہے تمہیں، اس کو ایک روایت بنا دیتے ہیں، اس کا خود اہتمام کرتے ہیں. کوئی اہتمام نہ کرے تو توجہ دلاتے ہیں، اور اس طرح بحیثیت مجموعی گویا تبلیغ کا حق ادا کر کے اس کو ایک پورے کے پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ چیز بنا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ اپنے طور پر دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں. ایک آدمی یہ بیان کر دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ رات کے وقت دیا بجا کے سویا کرو. ایک دوسرا آدمی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فلاں معاملہ اٹھ کے کیا تھا، وہاں بیٹھ کے کیا تھا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہاں پھر علم کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور آ کر یہ دیکھے، سب سے پہلے یہ سوال کرے کہ کیا یہ جو عمل روایت کیا جا رہا ہے یہ دین ہے. تو میں نے بالکل اسی زاویے سے ان تمام روایات کو دیکھا ہے جن میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے. تو آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان روایات میں اصل میں باتیں کیا کہی گئی ہیں. اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس بات کو توڑ کر بیان کر دیتے ہیں، کہاں کہی گئی، کس موقع پر کہی گئی، اس کے ایک حصے کو آپ الگ کر دیجئے تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. اچھا ہم صاحب، اس میں یہ جو آیت تھی سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، اس آیت کا سیاق بھی آپ اس موقع پہ واضح کر دیں. جب کہا گیا، یہ تو واضح ہو گیا کہ دین کی حیثیت سے جو چیز ہوگی اس میں اگر رسول اور مومنین کے رستے سے انحراف کیا جائے گا تو اللہ اس پہ، یہ آیت کس پس منظر کی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت اس پس منظر کی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایت پر لا رہے ہیں، تو آپ کے صحابہ ہیں، آپ ہیں، ظاہر ہے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کے یہ بندے خدا کی بات مان رہے ہیں، خدا کے پیغمبر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جو آپ دین بتاتے ہیں، جس کی آپ ہدایت کرتے ہیں، جس کشمکش میں آپ ڈالتے ہیں، اس میں پورے اخلاص اور انقیاد کے جذبے کے ساتھ اتباع کرتے ہیں. اور یہ گویا اس وقت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس کا پورا کردار اور اس کی سیرت ہے. تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک منافقین کا گروہ ہے جو اصل میں پیغمبر کی مخالفت اور مسلمانوں کی مخالفت کو اپنا مشن قرار دے کر یہ سب سرگرمیاں کر رہا ہے. تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر جو پیغمبر کے مخالف کھڑے ہوں گے اور جو ان اہل ایمان کے طریقے سے انحراف کریں گے وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں. یہ سیاق ہے اس کا. میں نے اس آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی کتاب مقامات میں، اور وہاں پر اجماع کے زیر عنوان یہ بتایا ہے کہ آیت بالکل ہی مختلف بات کو بیان کر رہی ہے. وہ یہ نہیں بیان کر رہی کہ مسلمان اگر کوئی رائے قائم کر لیں یا کسی نقطہ نظر کو اختیار کر لیں تو اس سے انحراف، یہ کوئی دین سے انحراف ہو جاتا ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں صحت بھی ہو سکتی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا. اہل ایمان میں صحابہ کرام واضح ہے، ان کا رویہ کیا ہے، انقیاد کا، اطاعت کا، اتباع کا، پیغمبر سے مخلصانہ تعلق کا، آپ کے دینی مشن کے ساتھ محبت کا، یہ ہے نا ان کا اصل. تو یہ بتایا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں.
ان کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹیاں بنا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں اور پیغمبر اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا کوئی مشن لے کے چل کھڑے ہوں. یہ بات ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے. تو کسی آیت کو جب آپ اس کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کی صحیح روح اور اس کا صحیح مقام واضح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا غام صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل سے قرآن مجید کے وہ تینوں مقامات، سورہ روم اور سورہ نساء کی وہ 2 آیات، ان کو واضح کیا کہ ان سے تو داڑھی کے بارے میں کوئی دینی حکم ثابت نہیں ہوتا. حدیثوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جو پورا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا کہ یہاں فطرت میں داڑھی شامل نہیں ہے، تو ایک حدیث نے جو سیدہ عائشہ سے ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے. وہ آپ نے فرمایا ہے کہ 10 چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سیدہ عائشہ کی روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، اور اس میں سیدہ نے داڑھی کو شامل کیا ہے. تو آپ کا پورا نقطہ نظر ایک طرف، اور سیدہ خود رسول اللہ سے سن کے ایک بات کہہ رہی ہیں، تو پھر قرآن کی وہ تعویل کیوں نہ ہو جو رسول اللہ خود بتا رہے ہیں؟ وہی میں گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ جس وقت لوگ بات بیان کرتے ہیں تو وہ بات بیان کر دیں گے. اب ہمارے سامنے وہ آئے گی تو سب سے پہلے تو جائزہ لیں گے نا. ہماری پوری مسلمان امت کے علم کی روایت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کون بیان کر رہا ہے، کس طرح بیان کر رہا ہے. تو یہ جو روایت ہے نہ صرف یہ کہ سند کے اعتبار سے یہ کمزور ہے، بلکہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس میں راوی خود اضطراب میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ ایک مضطرب روایت ہے، یعنی وہ باتیں بیان کرتے کرتے بھول گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، پھر کہتا ہے کہ غالباً وہ مزمزہ ہوگا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس 10ویں کو آپ شامل کر دیں تو ایک بہت بڑی بات نکل جاتی ہے جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح 3 روایتوں میں بیان کیا، وہ ختنہ ہے. جی اچھا. تو اس لحاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ کہ یہاں پر راوی وہ چیزیں بھول گیا ہے جو بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی یادداشت سے چیزیں بیان کی ہیں، کچھ کو نکال دیا ہے، کچھ کو ڈال دیا ہے. اچھا، اور جو باقی ساری چیزیں زیر بحث ہیں وہ تو تطہیر کے حوالے سے مونچھیں پست رکھنا یا ختنے کو اگر شامل کر لیں تو داڑھی وہاں آ کر وہ جو داخلی مضمون ہے ظاہر کچھ بےجوڑ ہو گئی ہے نا. تو اس میں اصل روایت جو ہے وہ ہے 5 من الفطرہ، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو آپ دیکھیے اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ دین کے اسی فریم کے اندر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے. تو روایتوں کا تجزیہ ایسے نہیں کیا جاتا، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیسے بیان ہوئی ہے، کیا بالکل ٹھیک طرح سے بیان ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 چیزیں لازماً دیکھی جاتی ہیں، یعنی راوی کے لحاظ سے کیریکٹر کیا ہے، حفظ و اتقان کی کیا نوعیت ہے، بات سمجھ کے بیان کی ہے، یاد بھی رہی تھی یا نہیں رہی تھی. تو آپ اس روایت کو اگر دیکھیں تو بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو وہ 10ویں چیز بھولا ہوا ہے وہ پھر تھی کیا، اور وہ 10ویں چیز اگر مزمزہ ہے تو پھر خطرہ کہاں گیا. تو آپ نے کیا چیز ڈالی، کیا نکالی، تو وہ ایک بالکل مضطرب روایت ہے جس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگرچہ وہ ایسے ہوتی تو میں سمجھا دیتا کہ اس میں بھی کیا بات بیان کی گئی ہے. تو اصل بات جو بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت روایات کے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس چیز کا اس بات کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو سب سے بڑا فیصلہ جو کرنا ہے پہلے وہ یہ چیز ہے کہ وہ دین ہے کہ نہیں ہے. یعنی راوی حضرات بہت سی چیزیں بیان کر دیں گے کیونکہ ان کا کام تو تاریخ کا ریکارڈ پیش کرنا ہے. وہ یہ بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گدھے پر سوار تھے، آپ وہاں آ رہے تھے، آپ نے فلاں خاتون سے یہ کہا کہ اپنا سامان اوپر رکھ دو، نیچے رکھ دو، فلاں آدمی کو آپ نے ایک اونٹ دے دیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لے کے دیکھا جائے گا کہ ان میں دین کی کون سی بات ہے. ٹھیک. اور پھر دین کے وہ جو فریم میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا عبادات کی نوعیت کی چیز ہے، طہارت بدن کی نوعیت کی چیز ہے، طہارت اخلاق کی نوعیت کی چیز ہے، یا یہ خورونوش سے متعلق پاکیزگی بتا رہی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر وہ ہدف ہے جو بتا دیا نا، ایک کسوٹی آپ کو دے دی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے. وہی چیزیں دین قرار پائیں گی جن کا آپ اس کے اس ہدف یا اس نصب العین یا اس مقصد کے ساتھ تعلق واضح کر سکیں گے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز ہے جو اس طریقے سے تزکیہ کرتی ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ بدن کی طہارت کے لیے ہے، یہ بتا دیتے ہیں یہ اخلاق کی طہارت کے لیے ہے، یہ بتا دیتے ہیں خورونوش کی طہارت کے ذیل میں ہے، وہ فوراً دین کے فریم میں آ جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات کو سمجھا جائے گا کہ کہیں بیان کرنے والوں نے غلطی تو نہیں کر دی، یا انہوں نے اسٹریس تو تبدیل نہیں کر دیا، یا موقع بالکل اور تھا تو بات کسی اور زاویے سے تو نہیں ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ دیکھا جائے. ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے سندن، اور پھر راوی اس میں آخر میں خود کہہ رہا ہے کہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ 10ویں چیز کیا تھی. اچھا اس کے برخلاف ہم سب ہمارے سامنے بہت سوالات اس حوالے سے بھی آئے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں. بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھیں کٹاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو، بعض میں اس چیز کا بھی ذکر نہیں ہے، اور بعض میں یہ بھی کہا گیا کہ کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو، تم داڑھی بڑھاؤ وہ داڑھی کٹواتے ہیں. تو آپ نے جو پچھلی نشست میں ایک مفصل نقطہ نظر بتایا تھا کہ بھئی داڑھی کی روایت میں یہ زیر بحث ہے، تو یہ باقی روایتیں بھی آپ کی نظر سے گزری ہیں جن میں اور حقیقتیں لوگ کہتے ہیں بیان ہوئی؟ یہ ساری روایتیں جو ہیں ان پر میں نے کام کیا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ شائع ہو چکا ہے. یعنی داڑھی کے معاملے میں جتنی روایتیں ہیں
وہ اکٹھی کی گئیں، ان تمام کا جائزہ لیا گیا. جو چیزیں سند کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا گیا، جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان میں اصل میں کیا بات بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے، ہم سے اس کی تفصیل اگر آپ یہ تمام روایتیں شائع ہو چکی ہیں جس طرح میں نے عرض کیا، اور یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں جو تمام روایات اس قابل ہیں، یعنی صحیح یا حسن کے درجے کی ہیں، ان کو قابل قبول ہونا چاہیے، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ 7 روایتیں. اچھا، اب ان میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے پوری بات بیان کرنے کی بجائے صرف یہ جملہ بیان کر دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفو الشوارب و آفو اللحیٰ، یعنی تم مونچھوں کو خوب تراش کر رکھو اور داڑھیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دو. صرف یہی بات کہی، اتنی بات بیان ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات جس وقت آپ تمام روایات کو جمع کریں گے تو یہ کیسے کھلتی چلی جائے گی، کس موقع کے اوپر کہی گئی. اچھا، یعنی یہ معلوم ہو جائے گا. اس سے یہ تنبہ حاصل کرنا چاہیے کہ جب لوگ کوئی بات سن کے بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے ذوق اور فہم کے لحاظ سے بعض اوقات سیاق سباق پس منظر کس ذیل میں بات کہی گئی وہ بیان نہیں کرتے. جب وہ بیان نہیں کرتے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. ابھی میں نے اس جانب توجہ دلائی نا کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ لوگوں نے کیسے اس کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت دی ہے، علم دیا ہے، آپ بھی دیکھیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 1200 سال تک ہماری مسلمان امت کے علماء یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو جب کبھی اپنا حکمران مقرر کرنا ہو تو قریشی ڈھونڈ کے لائیں گے. بیان کرتے رہے نا، اس پر اجماع بیان کیا جاتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اسی کا پابند کیا تھا؟ کیا فی الواقع قریشی قوم کی برتری قیامت تک کے لیے قائم کی گئی ہے؟ حدیث میں تو آ گیا نا الائمۃ من قریش. تو جب آپ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی ابدی حکم سے تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کی صورتحال کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا. یعنی اس کی نوعیت بالکل وہی تھی کہ میں آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ کہوں کہ بھائی یہاں تو دیکھیے 3 بڑی پارٹیاں ہیں، تو آپ ان میں سے مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا تحریک انصاف کو اس اصول پر اقتدار دیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں تو آپ اس کو ایک ابدی حکم بنا دیں کہ اب یہی فیصلہ ہے، قیامت تک یہی رہے گا. نہیں، اس وقت کی صورتحال میں کس کو اکثریت حاصل ہے، کس کی تائید حاصل ہے؟ تو موجودہ زمانے میں اہل علم نے یہ غلطی واضح کی. آپ یہ دیکھیے کہ استاد امام امین حسن اصلاحی نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اس کو واضح کیا. اسی طرح مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک دوسرے زاویے سے اس کو واضح کیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تیسرے زاویے سے اس کو واضح کیا. تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو بات کہی گئی تھی یہ بات کوئی ابدی حکم نہیں تھا. یعنی یہ اس وقت کی ایک سیاسی صورتحال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے فوراً بعد قضیہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا حل بتایا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بات ہے کیا اصل میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ لوگوں نے صرف اتنی بات روایت کر دی. اب دیکھیے میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے، آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنے یا نہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اجتناب کی ہدایت ہے جو اس زمانے کے مجوس، مشرکین اور اہل کتاب کے متکبرین نے اپنی جلالت کے اظہار کے لیے اختیار کر لی تھی. یعنی ہر جگہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں داڑھی تو سبھی رکھتے تھے. وجہ قطع کیا تھی داڑھی کی؟ داڑھی ابو جہل نے بھی رکھی ہوئی تھی، داڑھی ابو لہب نے بھی رکھی ہوئی. اگلی روایتوں سے واضح ہو جائے گا. یعنی مجوس، مشرکین اور اہل کتاب یہ ہے نا بڑے بڑے گروہ جو ہیں، ان کے متکبرین نے اپنی جلالت، بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، تو وجہ قطع بھی ایسی بناتے تھے جو بڑی متکبرانہ ہو جاتی تھی. اس کی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں. جائیے ذرا چودھریوں کی وجہ قطع دیکھیے، معلوم ہو جائے گا. مدعا یہ ہے، یعنی حضور کیا فرما رہے ہیں، مدعا یہ ہے کہ داڑھی اور مونچھیں رکھی ہوں تو ان کی وضع شریفانہ اور خدا کے متواضع بندوں کے شائن شان ہونی چاہیے. اب دیکھیے جیسے ہی آپ نے بات کو اس زاویے سے دیکھا تو وہ دین کے پورے فریم میں ٹھیک بیٹھ گیا. یعنی جو آپ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاقی وجود کی طہارت ہے اسی سے متعلق بات تھی. یعنی مونچھیں چھوٹی اور داڑھی بڑی ہو تو فرمایا یہ وضع قطع ہے جو تمہیں بنانی چاہیے. مونچھیں رکھنی ضروری ہے لیکن رکھو تو ایسی ہونی چاہیے، داڑھی رکھو تو ایسی ہونی چاہیے. اس کے برخلاف اگر مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی چھوٹی ہوگی یا اس طرح کی مونچھوں کے ساتھ بالکل منڈوا دی جائے گی تو یہ اوباشوں کی وجہ بن جائے گی جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں مرد اپنی وجاہت اور مردانگی کے اظہار کے لیے بھی رکھتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، یہ چیز بھی دین میں قابل لحاظ ہے. چنانچہ فرمایا کہ اس کے لیے تم داڑھیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ سکتے ہو. یعنی یہ جو مردانہ وجاہت کا اظہار ہے، ایک آپ دیکھیں ہمارے یہاں پٹھانوں کے یہاں اور بہت سی قوموں میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے تم یہ کر سکتے ہو لیکن وضع قطع تمہاری بحیثیت مجموعی شریفانہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہی مقصد جو مونچھوں کو بڑھانے سے حاصل کرنا پیش نظر ہے اس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے گا اور وضع بھی شریفانہ رہے گی. قبائلی معاشرے میں اس طرح کی داڑیاں اس زمانے میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مونچھیں پست رکھنے کی ہدایت کی تو اس کے ساتھ یہ الفاظ کے داڑھیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا کرو مخاطبین کے ذہن میں موجود اس محرک کی رعایت سے ارشاد فرمایا ہے.
ان سے داڑھی رکھنے کا کوئی حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے تو کیسا پہننا ہے, آپ نے تہمت باندھی ہوئی ہے تو کیسی باندھنی ہے, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے بلغوم رکھی ہوئی تھی. یعنی یہ تو آج کے زمانے میں داڑھی مونڈنے, مونچھیں پست رکھنے کے لیے بہت سے آلات ایجاد ہو گئے ہیں تو آسانی ہو گئی ہے. پہلے لوگ رکھتے ہی تھے اور ویسے بھی اچھی لگتی ہے تو رکھتے تھے. کیسی ہونی چاہیے؟ روایتوں میں اسی طرح کی چیزیں ہیں جن کے موقع و محل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مہندی یا خضاب لگانے یا نہ لگانے کو بھی دین کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. درحال کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے اور اس کے تمام احکام اسی مقصد کو رکھ کر دیے گئے ہیں. یہ تو اس مجمل روایت پر میں نے تبصرہ کر دیا. اب آپ دیکھیں گے آگے کیا ہو رہا ہے. یعنی حضور وہی بات بیان کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں وہ خالف المجوس, ایک نئی بات. یعنی مجوس کے ان متکبرین کی مخالفت کرو. اچھا وہی بات کہتے ہیں اور پھر دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آپ کے سامنے مجوس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا انہم یوفون صبالہم ویہلکون لحاہم فخالفوہم. یہ لوگ مونچھیں پوری رکھتے ہیں اور داڑھیاں منڈوا دیتے ہیں, ان کی مخالفت کیا کرو اس معاملے میں. یعنی یہ وضع قطع ہے جو زیر بحث ہے, جو روایتوں سے پھر کھلتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ ان کو جمع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ہمارے یہاں یہ شائع ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا پھر اسی جگہ مجوس کی جگہ مشرکین آ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں بھی متکبرین اس طرح کی وضع قطع اختیار کرتے تھے. اچھا پھر یہی بات مزید آگے بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کے بال کاٹو اور بڑھاپے کا رنگ بدل دیا کرو. اس معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. یعنی ان کے پھر کچھ اس طرح کی بدعتیں موجود ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اس طرح کی وضع قطع اختیار نہ کریں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی باتیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہم ابو امامہ باہلی کی روایت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اس باب میں سب سے زیادہ مفصل روایت ہے جو پوری بات کو سمجھا دیتی ہے کہ مسئلہ کیا تھا. انا ابا امامہ الباہلی یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار بیز لوام فقال یا معاشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اهل الكتاب قال فقلنا یا رسول اللہ ان اهل الكتاب یسترون ولا یعتذرون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهل الكتاب يتسرولون ولا يعتذرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتذروا وخالفوا اهل الكتاب قال فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتخففون ولا ينتهلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتهلوا وخالفوا اهل الكتاب قال فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون اسانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا اسانينكم وخالفوا اهل الكتاب. اب یہ دیکھیے کہ پورا قصہ کیا ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ بوڑھوں کی مجلس میں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی تھیں تشریف لائے تو ان سے کہا انصار کے لوگوں اپنے داڑھیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک مجلس میں سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے انصار کے, سب کی داڑھیاں سفید سفید ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی رنگ لگا لیا کرو اور اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو. انصار کے لوگوں اپنے داڑھیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو, اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو. آگے دیکھیے ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کیا حکم ہے کہ اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں وہ تہمت نہیں باندھتے. یہ سوال پوچھا گیا. ہاں آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو اور تہمت بھی باندھو. اب یہ کوئی دین کے احکام بیان ہو رہے ہیں. صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بدعتیں اہل کتاب نے اختیار کر لی ہیں, بعض غلط رویے اختیار کر لیے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان کو ختم کر دو اور اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرو. ہم نے پھر سوال کیا اور اس کا کہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں وہ جوتے نہیں پہنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موزے بھی پہنو اور جوتے بھی, اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو. ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ اہل کتاب داڑھی کتراتے ہیں اور مونچھیں خوب بڑھاتے ہیں, داڑھی کتراتے ہیں اور مونچھیں خوب بڑھاتے ہیں. ابو وہبہ کہتے ہیں کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مونچھیں تراشا کرو اور داڑھی کو خوب بڑھنے دو جس طرح وہ مونچھوں کو بڑھنے دیتے ہیں, اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بدعتیں تھیں جو مدینے میں اہل کتاب کے زیر اثر لوگوں کے ہاں موجود تھیں. انصار ایمان لے آئے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی دین نہیں. لوگوں نے کچھ چیزوں کو دین بنا لیا ہے تو آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. پیغمبر کا یہ منصب ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کو غلطی سے دین بنا لیا ہو اس کی اصلاح کریں, اور جب آپ کوئی وضع قطع اختیار کریں, آپ کوئی رویہ اختیار کریں, آپ کوئی طرز عمل اختیار کریں, آپ کچھ کھائیں پئیں, آپ بدن کی طہارت سے متعلق کوئی غلطی کریں تو آپ کو متنبہ کریں, اس لیے کہ دین یہی ہے اور ان کے اندر وہ ہدایت دیتے ہیں. تو ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی ہے کہ آپ داڑھی رکھیے, جس طرح آپ باقی چیزوں میں انتخاب کا حق رکھتے ہیں یہ بھی کیجیے. اگر آپ اس محبت کے ساتھ داڑھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی تھی یا صالحین داڑھی رکھتے آئے ہیں تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, اچھے لوگوں کی وضع قطعوں کو اپنانا چاہیے. لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے. جو بات کہی گئی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ وضع قطع شریفانہ ہونی چاہیے. لباس پہننا ہے تو ایسا پہنو, داڑھی رکھنی ہے تو ایسی رکھو, اور اگر کسی جگہ کوئی دین میں بدعت پیدا کر دی جائے تو پیغمبر کی موجودگی میں ضروری ہے کہ لوگ اس بدعت کو ختم کر دیں. تو حضور نے اس زاویے سے, اس پس منظر میں یہ باتیں کہی ہیں. جوتے پہنو نماز پڑھ لو, جرابیں پہنو نماز پڑھ لو, اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دین بنا دی جاتی ہیں
تو یہ بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ غام صاحب، بہت ہی وضاحت سے آج قرآن مجید کی وہ تینوں مقامات اور روایات کا اتنا گہرا استقصاء کہ تمام روایات میں کیا چیز زیر بحث ہے، یہ آج زیر بحث آئی۔ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، کل 1 بجے اسی وقت مکتب غامدی کی یہی نشست آگے بڑھے گی، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم وہ 23 بنیادی سوالات زیر بحث لا رہے ہیں۔ اگلا موضوع عورتوں سے پردے سے متعلق ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ تفصیل سے غامدی صاحب سے ایک ایک پہلو کی تنقیح کی جائے، اور ابھی تک تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ موضوع مکمل ہو گیا ہے، لیکن پھر آپ لوگوں کے سامنے غامدی صاحب کی رائے ہے۔ آپ اگر ان سے اختلاف کرتے ہیں تو مور دین ویلکم، اپنے کمنٹس میں آپ کوئی بات جو قرآن مجید کے اندر زیر بحث آئی، غامدی صاحب کے جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے مختلف ہے، اس کو ضرور لکھیں۔ کل انشاءاللہ 1 بجے ہم پھر اسی جگہ پہ اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بہت شکریہ۔ پہلا سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت فطرت میں داڑھی شامل نہیں ہے، تو پھر ہم کوئی آدمی اگر اپنی بھویں کاٹ دے، اپنی پلکیں منڈوا دے، تو اس کو کس اصول پہ کہیں گے کہ تم اپنی فطرت تبدیل نہ کرو؟ اس سے یہ کہیں گے کہ تم ایک ناشائستہ حرکت کر رہے ہو۔ دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قاعدے ضابطے میں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے انحرافات اختیار کرتے ہیں جن پر ہمیں توجہ دلانا ہوتی ہے۔ آدمی اپنے سر پہ راکھ ڈال لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، جیسے ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی حیات بنا کے باہر نکل آئے تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ تہذیب، ثقافت اور انسان کے شرف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شکل و صورت دی ہے، ایک شخصیت دی ہے، اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ تو یہ بات کہیں گے ہر چیز کو مذہبی کیوں بنایا جائے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اگر داڑھی سنت کے طور پہ، دینی روایت کے طور پہ منتقل نہیں ہوئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی، کسی نے نہیں منڈوائی، اور سب کے ہاں یہ بھی زیر بحث ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا تمام صحابہ نے؟ یعنی باقاعدہ کوئی سروے کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بیان دیا ہے انہوں نے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کا عام رواج یہ تھا جس کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مشرکین نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، مجوس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اہل کتاب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ دلائی ہے تو یہی کہا ہے کہ داڑھی مونچھ کی حید کے بارے میں مجوس کے متکبرین، اسی طریقے سے مشرکین کے متکبرین، ایسے ہی اہل کتاب کے متکبرین یہ وضع بنا لیتے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی وضع نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی، ہر موقع پر کہا کہ خالف المجوس، خالف اہل الکتاب، خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرو۔ انہوں نے ایک غلط حیات، غلط وضع اپنا لی ہے۔ تو داڑھی تو سبھی رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی، یہودی، ابھی پچھلے زمانے تک سب داڑیاں رکھتے تھے۔ آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، داڑھی تو کارل مارکس کی ہمارے یہاں کی داڑیوں سے بھی بڑی تھی۔ تو اس لیے اس سے کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا ہم سب اگلا سوال یہ آیا کہ یہ بات تو طے ہے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے تعلق، آپ کو سب چیزوں سے عزیز سمجھنا، یہ سب سے اولین تقاضا ہے، تو کیا اس کا ایک ضمنی پہلو یہ نہیں نکلتا کہ جیسے آپ کی حیت تھی ویسے ہی آپ سے محبت کرنے والے کا آدمی لازماً وہ بنائے حیت، داڑھی رکھے؟ یہ لفظ لازماً آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی دین جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ہر چیز لازم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں دین میں پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحبات ہیں، اچھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اقدام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اقدام جو ہے پسندیدہ ہوگا، ہم اس کی تحسین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہوش گوش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں کار پر سوار نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ گدھے پر سواری کروں گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ لڑا، احد کا معرکہ لڑا، تیر تفنگ کے ساتھ لڑا، بلکہ روایتوں میں دجال کے خلاف بھی جنگ تیر تلواری سے بیان ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سب اسلحے جو بنا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں بند کر دیں اور ان کو خریدنا ختم کر دیں۔ ہماری افواج اب تیر تفنگ سے میدان میں اترا کریں گی اور انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہو جایا کرے گی۔ تو یہ استدلال ٹھیک ہوگا۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس درجے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ محبت کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ محبت ایک جذبہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جو محبت دین میں مطلوب ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کو اللہ کا رسول دین قرار دے رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ مومن کو نہ اپنی جان عزیز ہونی چاہیے، نہ اپنا مال عزیز ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ جائے، یہ چیز ہے جو دین میں بیان کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا ایک اور سوال ہم سے بھی موصول ہوا کہ بعض لوگوں کو، مثلا بعض فوجی ہوتے ہیں، ان کو بعض منصبی تقاضوں کے تحت خاص حیت اپنانے کا کہا جاتا ہے۔ مثلا واگھا بارڈر پہ جو لوگ ہیں انہوں نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں پر، اور وہ مونچھیں یقینی طور پر روپ کے لیے ہی ہیں جب وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ان کا حکم ہوگا؟ اس کے لیے خود دین میں یہ چیز موجود ہے کہ جو عام احکام ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو استثناء کے اصول ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ سے یہ کہا کہ ہم رمل کریں گے، یعنی جب طواف کر رہے ہوں گے تو اس طرح کندھے اچکا کر اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے چلیں گے، اس لیے کہ مشرکین نے اس موقع کے اوپر طنز و تعریض کی کچھ باتیں کی تھیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ جنگ کے میدان میں بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی شان، اپنے وقار کا اظہار کرتے ہیں،
تو اس طرح کی چیزیں مستثنیات سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو وہیں رکھنا چاہیے، ان کو آپ عام قانون نہیں بنا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہم سب اگلا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے یہ آیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی دین نہیں ہے، تو ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین بنانا چاہتے تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے، یعنی رکھی ہوئی تو انہوں نے تھی، اگر اس کو دین بنانا چاہتے تو کیا مختلف کام کرتے جس سے بطور سنت دین بن کے سامنے آ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہننے کو دین بنانا چاہتے، اگر آپ تہمت باندھنے کو دین بنانا چاہتے، اگر آپ تلوار سے جنگ کرنے کو دین بنانا چاہتے، تو پھر کیا کرتے؟ یہی کرتے نا کہ پھر سب لوگوں کو بتاتے کہ یہ دین ہے، ایک ایک شخص پر اس کو واضح کرتے، کیونکہ ایک چیز دینی ہے دیکھنے میں، جیسے نماز ہے تو اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ عمل کر دیجئے، واضح ہو گیا کہ یہ دین ہے۔ جو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے، اس میں تو پھر ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے اعلان کرنا پڑے گا، ویسی منادی کرنی پڑے گی جیسے جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو گلی گلی میں منادی کی گئی، بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو دین بنانے کا عمل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، یعنی اگر کوئی چیز پہلے سے دین کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے تو اس کی تصویف فرماتے تھے، اگر کوئی شبہ تھا دور کرتے تھے، پھر یہ کہ اس سے متعلق تحدید ہوتی تھی کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، یہ بتاتے آپ کبھی داڑھی نہیں منڈوانی تم نے، کبھی بال نہیں کتروانے، یہ سب باتیں پھر منفی انداز میں بھی کہی جاتی، کبھی نہیں کہیں آپ۔ ٹھیک، بالکل سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا اگلا سوال ہم سبھی موصول ہوا ہے کہ پھر اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے تو ہم اس کو کس اصول پہ کہیں گے کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو نہیں کہوں گا، یعنی میرے نزدیک یہ بےمانی سی بات ہے۔ جب ایک چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے تو ایک آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے جیسی داڑھی چاہے رکھے، چھوٹی رکھ لے، بڑی رکھ لے، یہ بحثیں ہی بالکل بےمانی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی چیز متعین کی جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر اسے ہمارے اجتہادات پر اس طرح نہیں چھوڑتے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رکھنی ایسے ہے، یہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ زیر بحث ہی نہیں ہیں، ان کو لوگوں نے استنباط کر کے زیر بحث موضوع میں داخل کر دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک بڑا دلچسپ ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ آ کر مجھے دیکھ کر کوئی غلط کام نہ کہہ سکے، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے ہر آدمی کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، اگر انہوں نے اپنے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے اور اس میں انہیں کامیابی ہوتی ہے تو مجھے آپ کو کیا اعتراض کا حق ہے؟ ٹھیک۔ اچھا ایک صاحب نے پوچھا ہم سب کیا حضور کی محبت میں داڑھی رکھنے کے نتیجے میں آخرت میں بھی کوئی اجر ملے گا ہمیں؟ دیکھیے جو کام بھی آپ اللہ کے پیغمبر کی محبت میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ آپ کو وہی کام کرنے چاہیے کہ جو آج کے تمدن میں کرنے موزوں ہو۔ اس کی مثالیں دی ہیں میں نے، داڑھی آپ نے رکھ لی کوئی فرق نہیں پڑے گا، رکھ لیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اب تہمت باندھ کے ہی فوج میں جاؤں گا اس لیے کہ یہی سنت ہے، میں گدھے پر سواری کروں گا اس لیے یہی سنت ہے، تو یہ آپ دین کے ساتھ بھی مذاق کریں گے۔ اور میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز دین میں ہے اور آپ اس کو دین سے نکالتے ہیں، جس طرح وہ ایک بڑا جرم ہے، اس طرح جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ افتراء علی اللہ بن جاتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ کا کام ہے نا دین دینا، تو جب آپ نے اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے چیز دین میں داخل کر دی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جھوٹ باندھ رہے ہو، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح دین کے اندر کوئی چیز ہے اسے نکالنے کے لیے برسوں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کہیں غلطی نہ کھا جائیں، اسی طرح داخل کرنے کے لیے بھی اس سے زیادہ غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر بدعت ہو جائے گی، تو اس لیے ہمیشہ اس معاملے میں متنبع رہنا چاہیے۔ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن بڑی احتیاط سے یہ باتیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح کے معمولی قسم کے استدلالات کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک کمنٹ یہ موصول ہوا ہے کہ کہتے ہیں ایک صحابی کی داڑھی تھی اور صرف ایک بال تھا، تو انہوں نے وہ بال بھی جب کٹوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اس کی کیا یہ ذرا آپ اس روایت کی تحقیق کر کے مجھے بتائیے گا کہاں پائی جاتی، اس طرح کے بہت سے قصے ہیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک دو تین اور سوال ہیں اسی سے متعلق، پھر ہم انشاءاللہ اس خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل فیشن کے طور پہ مونچھیں رکھتے ہیں، لیکن اس میں مقصود جو ہے وہ تکبر نہیں ہوتا ہے، تکبر کو نمایاں کرنا نہیں ہوتا، بس ایک فیشن ہے، چل پڑا ہے، لمبی لمبی مونچھیں رکھ لیں، تو اس صورت میں دین کا کیا حکم ہوگا؟ دو چیزوں کو الگ الگ ہمیشہ کر لیں، ایک یہ ہے کہ ایک ایسی حیت یا ایسی وضاقتہ ہے جس سے متعلق عمومی تاثر ہی متکبرانہ ہے، تو ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے آدمی، یعنی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی نیت نہیں پوچھی جاتی، آپ کی حیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا صورت بنا رکھی ہوئی ہے، تو ایسی سب چیزوں پر توجہ دلانی چاہیے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو سنت کا درجہ دے دیا، یہ بات کہ مونچھیں پست رکھی جائے، اس کو تو سنت کا درجہ دے دیا، اور آپ دیکھیے کیسے دیا ہے، کس طرح تاکید کی ہے، پھر اس کی وجہ بتائی ہے، اور ہم نے
جب اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک جو دین میں تزکیے کو ہدف یا مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس کو الگ سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ خمسم من الفطرہ والی روایت میں صرف اسی کو بیان کیا۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں تو ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہیں، یہاں بحث کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو داڑھی منڈوانے کا حکم دے کسی ضرورت کے تحت، ایک اور مثلا ضرورت آج کل جنین سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں جس وقت ماسک پہنتے ہیں کرونا وائرس کے ضمن میں، تو ان کی داڑھی اگر بہت بڑی ہو تو وہ ماسک کور نہیں کر پاتا، تو اس طرح کی صورتحال میں کوئی اس طرح کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو چونکہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی ساری ہدایات کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ آدمی جو اس کو دین کا حکم سمجھتا ہے اس کے لیے تو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا نا، وہ کیا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ یا وہ اپنی ملازمت چھوڑے اور یا پھر اپنے افسروں کے حکم پر عمل کرے۔ تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ آپ کسی چیز کو دین سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو عزیمت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن میرے نزدیک کیونکہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے آدمی کا ذوق ہے، اور ذوق کے معاملے میں تو کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، آخری سوال جو ہے وہ اس ضمن میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی ہم سبھی کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ اصل میں انبیاء کی اسی روایت سے آیا ہے جو پہلے جاری تھا، تو ہمیں بائبل میں بعض عبارتیں ملتی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ سر کے بال کاٹو اور نہ داڑھی منڈاؤ یا داڑھی کے بال کاٹو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نظر کی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ آپ اگر جانتے ہو اس بات کو کہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہماری شریعت پہ بھی مقرر کیے گئے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، یعنی اس میں آپ ناخن نہیں تراشتے، اس میں آپ بال نہیں تراشتے، یہی ہم احرام میں کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا تو وہ یکم ذو الحج کے بعد یہی اہتمام کرے گا۔ تو اس ضمن کی چیزیں بائبل میں بھی آئی ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ہم سب کچھ ضمنی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے۔ اب میں چاہوں گا کہ جو پورا نقطہ نظر ہے داڑھی کے متعلق اس کا آپ اگر خلاصہ کریں، یہ بتانا چاہیں کہ داڑھی کی دینی حیثیت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کسی چیز کی دینی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ہمیں جذبات سے بالکل الگ ہو کر سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ بات کہ ایک فلاں پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ داڑھی کے حکم کو بیان کرنے کا اسلوب نہیں ہوتا، یہ تو ایک بیان واقعہ ہے، اور اس طرح کا ذکر کہیں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی چیز بھی کسی جگہ اس ذیل کی بیان نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے بعض آیات سے ضمنی استدلال کیا اس کی غلطی ہم نے واضح کر دی اور یہ بتایا کہ اس میں انسان کی وہ فطرت زیر بحث ہے جو دین کی بنیاد بنتی، یعنی تزکیہ، یعنی اخلاقی تطہیر، یعنی اللہ کا تصور، یعنی ربوبیت کا اقرار، وہ چیزیں ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس کے تحت بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے فطرت کی حیثیت سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے خدا نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اسے اپنی اس حیثیت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں، ان میں سینے پر بھی ہوتے ہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوتے ہیں، زیر ناف بھی ہوتے ہیں، سر پر بھی ہوتے ہیں، ان کی تراش کیا رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا فطرت کے انحراف سے سرے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کی غلطی واضح کی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو سنت ہوتی ہے، یعنی جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حیثیت سے جاری کرتے ہیں اور وہ پیغمبروں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، آپ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی اس نوعیت کی بات نہیں کہی گئی، نہ کبھی صحابہ کرام نے اس حیثیت سے اس کو منتقل کیا ہے۔ کچھ روایات ہیں، ان روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے کہ یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ جب ان سب روایتوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ وضع قطع کے ذیل میں اہل کتاب نے مثلاً جیسے میں نے ابو امامہ باہری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی اور بیان کیا، ایک بدعت اختیار کر لی تھی، تو آپ نے اس کی اصلاح کی کہ یہ بدعتیں، یعنی جوتے پہننے کے بارے میں، موزے پہننے کے بارے میں، داڑھی رنگنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان بدعتوں میں ان کی مخالفت کیا کرو، یہی پیغمبروں کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجوس میں بھی، اہل کتاب میں بھی اور مشرکین میں بھی متکبرین لیڈر قسم کے لوگ ایسی وضع قطع بناتے تھے، اس کو خود حضور نے بیان کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، تو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ متکبرانہ وضع قطع کی چیز ہے۔ یہ متکبرانہ وضع قطع کی چیز ہے، اس کو ہم نے دین کے اصول سے سمجھا، یعنی یہ جانا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خالف المشرکین، خالف اہل الکتاب، خالف المجوس، یعنی ان کی مخالفت کرو۔ تو داڑیاں تو وہ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی وضع قطع کیسی ہے؟ وہ متکبرانہ وضع قطع ہے، اس کے نتیجے میں تطہیر کے تقاضوں پر کوئی فرق پڑتا ہے تو پیغمبر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اصولی طور پر ہم نے توجہ دلائی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اس کے ہر حکم کا ریلیشن اس مقصد کے ساتھ متعین کرنا پڑے گا۔ اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم تطہیر کریں، ہم پاکیزگی اختیار کریں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دین کا آپ استقصاء کرتے ہیں اور اس کے احکام کو دیکھتے ہیں، وہاں احکام زیر بحث ہیں، یعنی ایک تو ایمان اور عقائد کی چیزیں ہیں نا، وہ الگ ہیں۔ دین کے احکام کا جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبادات ہوتی ہیں،
اس میں طہارت بدن کے احکام ہوتے ہیں، اس میں طہارت خورولوش کی چیزیں ہوتی ہیں کہ طیبات کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے، اور اس میں اخلاق کی تطہیر، اخلاق کے تزکیے کے احکام ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز وہاں ہوگی۔ مونچھوں کو پست رکھنا یہ طہارت کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ متکبرانہ احساس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس معاملے میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پوری باتیں کہی ہیں، جب ان کو آپ بالکل ٹھیک رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی مدعا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں گے۔ مرد داڑھی رکھتے تھے، ایک لمبے عرصے تک سبھی لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں، یعنی تصور بھی نہیں تھا کہ داڑھی نہیں رکھی جائے گی۔ عام طور پر چند لوگ ہوتے تھے جو داڑھی منڈواتے تھے، ورنہ داڑھی رکھی جاتی تھی۔ تو اس داڑھی کی اور مونچھ کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے، آپ نے بال رکھے ہیں تو کیسے رکھنے چاہیے، آپ نے لباس پہنا ہے تو کیسا پہننا چاہیے، تو یہ چیز ہے جو حدیثوں میں زیر بحث ہے۔ اس کو لوگوں نے داڑھی رکھنے کا حکم سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جلیل القدر ائمہ میں امام شافعی اس کو ایسے نہیں لیتے۔ ٹھیک، غام صاحب داڑھی کے حوالے سے جو ایک بہت بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پایہ تکمیل کو پہنچا۔